السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم حاسبنا حسابا یسیرا، اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما، ربی هب لی حکما والحقنی بالصالحین واجعل لی لسان صدق فی الآخرین واجعلنی من ورثۃ جنۃ النعیم، اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، یا مصرف القلوب صرف قلبی علی طاعتک، اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا، اللہم الہمنی رشدی واعذنی من شر نفسی، اللہم صلی علی محمد وبارک وسلم۔ آج ہم سورۃ ملک سٹارٹ کریں گے انشاءاللہ، پارہ نمبر 29۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نہایت بزرگ و برتر ہے وہ جس کے ہاتھ میں کائنات کی سلطنت ہے اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، جس نے موت اور زندگی کو ایجاد کیا تاکہ تم لوگوں کو آزما کر دیکھے کہ تم میں سے کون بہتر عمل کرنے والا ہے، اور وہ زبردست بھی ہے اور درگزر فرمانے والا بھی ہے، جس نے تہ بر تہ 7 آسمان بنائے۔ تم رحمان کی تخلیق میں کسی قسم کی بے ربطی نہ پاؤ گے، پھر پلٹ کر دیکھو کہیں تمہیں کوئی خلل نظر آتا ہے، بار بار نگاہ دوڑاؤ، تمہاری نگاہ تھک کر نامراد پلٹ آئے گی۔ جس طرح ہمیں رحمان کی تخلیق میں کوئی فلا نظر نہیں آتا، تو رحمان جس کے لیے ہم نے عمل کرنا ہے، اور جو رب ہے جس کی جس کے لیے ہم جس کے ساتھ ڈیل کر رہے ہوتے ہیں نا، اس کے لیول پر آ کر ہم اس کے سٹینڈرڈ کے حساب سے ہم کام کرتے ہیں، ڈیلنگز کرتے ہیں۔ تو جب رب اتنی بڑی ہستی ہے، اتنا عظیم ہے، تو ہمارے جو اعمال ہیں جو اس کی شان میں پیش کیے جانے ہیں، ان کو ہمارے اختیار کے مطابق کم از کم بہت اچھا ہونا چاہیے، احسن عمل ہونا چاہیے، احسان کے درجے پر، لیول آف ایکسلنس پر کام کرنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اس لیے کہ جب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارا رب اتنا بڑا ہے، تو اس کی ذات میں جب ہمارے اعمال اس کے سامنے پیش کیے جانے ہیں، اس کی شان میں، اس کے بارگاہ میں پیش کیے جانے ہیں، اس کے دربار میں پیش کیے جانے، تو ان اعمال کو ہماری استطاعت کے مطابق اس کے شایان نشان تو ہونا چاہیے۔ ہم گو کہ جتنا بھی کر لیں اس کے شایان نشان نہیں کر سکتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو کچھ استطاعت دی ہے، کچھ عمل کرنے کی صلاحیت دی ہے، تو اپنی صلاحیتوں کو بیسٹ لیول پر بروئے کار لانا بھی ضروری ہے۔ اس لیے ہمیں بار بار اپنی گفتگو، اپنی سوچ کو چیک کریں تو ہمیں کچھ دھبے نظر آئیں گے، پھر ہم انہیں کلیئر کریں گے، پھر نظر آئیں گے، پھر کلیئر کریں گے۔ بار بار نگاہ دوڑانی ہے اپنے اوپر بھی کہ میں رب کی بندگی کے لیے اپنی پوری ایفرٹ پٹ کر رہی ہوں کہ نہیں کر رہی۔ ہم نے تمہارے قریب کے آسمان کو عظیم الشان چراغوں سے آراستہ کیا ہے، اور انہیں شیاطین کو بار بھگانے کا ذریعہ بنا دیا ہے۔ ان شیطانوں کے لیے بھڑکتی ہوئی آگ ہم نے مہیا کر رکھی ہے۔ جن لوگوں نے اپنے رب سے کفر کیا ہے، ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے، اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ جب وہ اس میں پھینکے جائیں گے تو اس کے دھاڑنے کی ہولناک آواز سنیں گے، جہنم دھاڑے گی، اور وہ اپنے جو شکار ہوں گے یا جو لوگ گناہ گار ہوں گے ان کو گھورے گی بھی صحیح، اس کے گھورنے کا بھی ذکر آتا ہے، جہیم کا ورڈ آتا ہے نا، دوزخ کے لیے ایک ورڈ جہیم، جہم کہتے ہیں شیر جب اپنے شکار کو گھورتا ہے نا، ٹھیک ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ جب ہمیں کوئی بھی ایون ہم سمپلی کسی ایسی جگہ سے گزرے ہوں جہاں پہ بہت خطرناک قسم کے کتے رہتے ہوں، ٹھیک ہے، تو ہم بہت ڈر کے گزرتے ہیں وہاں سے، بلکہ دور دور تک جب بی ویئر آف ڈاگز لکھا ہوتا ہے نا، تو ہم دور سے ذرا سنبھل کے دور سے گزرتے ہیں کہ کہیں جو ہے نا وہ حملہ نہ کر دیں۔ تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ جب جانور کوئی بھی، یا جیسے شیر ہے یا کتا ہے ایون، یہ غصے میں ہوتا ہے تو یہ کیسے جو ہے نا دیکھ رہا ہوتا ہے، اور کیسے اس کے منہ سے آوازیں نکل رہی ہوتی ہیں۔ تو جہنم کے گھورنے کا بھی ذکر آتا ہے،
جہنم کے گھورنے کا بھی ذکر آتا ہے اور جہنم کے دھاڑنے کا ذکر اب یہاں جو ہے وہ سورۃ ملک میں آ رہا ہے. اور وہ جوش کھا رہی ہوگی، شدت غضب سے پھٹی جاتی ہوگی. ایک تو ویسے خوفناک، اوپر سے گھورنے والی، دھاڑنے والی اور غصے والی. ٹھیک ہے. دوزخ کو ایک پراپر فارم میں لایا جائے گا جس کو 70,000 لگامیں ڈلی ہوئی ہوں گی، جس کو فرشتے پکڑ رہے ہوں گے اور وہ بے قابو ہوتی ہوگی. اور اللہ تعالیٰ نے اس کو واقعی ایسی خوفناک چیز بنایا ہے، ایسی یعنی غضبناک اور ایسی بری چیز بنایا ہے جو مجرموں کے لیے ہے. اس کے تو فرشتے جو وہاں پر پہرے دے رہے ہیں اور جو اس کے داروغہ ہیں وہ مسکراتے نہیں ہیں، اس لیے کہ یہ ایک پلیزنٹ چیز ہے. اور جو دوزخ ہے اس کا کسی بھی پلیزنٹ رویے سے کوئی تعلق نہیں ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہر بار جب کوئی گروہ اس میں ڈالا جائے گا، اس کے کارندے ان لوگوں سے پوچھیں گے کیا تمہارے پاس کوئی خبردار کرنے والا نہیں آیا تھا؟ وہ جواب دیں گے ہاں، خبردار کرنے والا ہمارے پاس آیا تھا مگر ہم نے اسے جھٹلا دیا، اور کہا اللہ نے کچھ بھی نازل نہیں کیا ہے، تم بڑی گمراہی میں پڑے ہوئے ہو. اور وہ کہیں گے کاش ہم سنتے یا سمجھتے تو آج اس بھڑکتی ہوئی آگ کے سزاواروں میں نہ ہوتے. اس طرح وہ اپنے قصور کا خود اعتراف کر لیں گے. لعنت ہے ان دوزخیوں پر. اب آپ یہ دیکھیں کہ وہ کہیں گے ہم سنتے یا سمجھتے تو آج اس بھڑکتی ہوئی آگ میں نہ ہوتے. اس کا مطلب ہے کہ سننا ہدایت کا فرسٹ سٹیپ ہے، سننا اور غور سے سننا. ٹھیک ہے. جیسے ہم قرآن کو سن رہے ہیں نا، تو ہم کچھ چیزیں ایسی ڈائریکٹ ہمارے دل پہ ہٹ کرتی ہیں کہ ہم فوراً اپنے عمل میں تبدیلی لانے کی کوشش کرتے ہیں. آل دو فوراً تبدیلی نہیں آ رہی ہوتی، لیکن اس کے لیے فوراً ارادہ بن جاتا ہے کہ ہم نے اپنی تبدیلی لانی، اپنی چینج لانی. ٹھیک ہے. اور اگر ہم سن کر نہ سنیں تو پھر ہم وہ چیزیں جو منع ہوتی کرتے رہتے ہیں نا. تو سننا اور سمجھنا دونوں ایٹ دا سیم ٹائم ضروری ہیں، لیکن سننا سب سے پہلے ضرور، سنیں گے تو سمجھیں گے نا. تو وہ کہیں گے کہ ہم اگر سنتے اور سمجھتے تو آج اس بھڑکتی ہوئی آگ میں نہ ہوتے. جو لوگ بے دیکھے اپنے رب سے ڈرتے ہیں یقیناً ان کے لیے مغفرت ہے اور بڑا اجر. اور رمضان کا مہینہ آپ دیکھیں کہ بخشش کے لیے خوب پکڑ لیں اور اللہ سے خوب فریاد کریں. دیکھیں کیا پتہ ہے ابھی آج کل پتہ نہیں، اللہ تعالیٰ معاف کرے، ڈائٹس ایسی ہو گئی ہیں کیا، ینگ لوگوں کے ہارٹ اٹیکس بہت دیکھنے کو مل رہے ہیں. ینگ لوگ، اور ابھی یعنی کہ ان میرڈ اور بالکل کوائٹ ینگ لوگ. پہلے ہوتا تھا کہ ہم ہارٹ اٹیک سنتے تھے بہت بڑھاپے میں آ رہے ہیں اور یہ. اور اب آپ دیکھیں کہ ہم ایک خاص سٹیج پر آ کر مغفرت مانگنا شروع کرتے ہیں. ہمیں لگتا ہے کہ ہمیں یوتھ میں مغفرت مانگنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ ابھی کوئی ہمارا ٹائم آ گیا ہے. یہ تو جب ہم بوڑھے ہو جائیں گے، بالکل ہمارے جو ہے اعضاء جو ہیں وہ بالکل جواب دے جائیں گے، تو اس وقت ہم جناب اللہ سے معافی مانگیں گے. ابھی کون سا ٹائم ہے؟ نہیں، اگلے لمحے سے پہلے ابھی کے ابھی معافی مانگنی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ سے. اور رمضان کا مہینہ اس لحاظ سے جو رمضان کا مہینہ ہے نا، یہ گناہوں کو جلاتا ہے. تم خواہ چپکے سے بات کرو یا اونچی آواز سے، اللہ کے لیے یکساں ہے، وہ تو دلوں کا حال تک جانتا ہے. کیا وہ نہ جانے گا جس نے پیدا کیا؟ حالانکہ وہ باریک بین اور باخبر ہے. جس نے آپ کی باڈی کے اندر ساری کی ساری نیٹ ورک بچھایا ہے، تھاٹس کا، آپ کے جسم کے اندر سارے نروز کا، ساری جو سگنلز ہیں ان کا. کہ آپ تھوڑی سی بھی چیز جب انسان سوچتا ہے، ایک ہلکا سا خیال کا شیڈ گزرتا ہے آپ کے دل و دماغ سے، اور اللہ تعالیٰ اس کو جانتا ہے. ساتھ میں دیکھیں کہ کیا وہ نہ جانے گا جس نے پیدا کیا، حالانکہ وہ باریک بین اور باخبر ہے. باریک بین وہ ہوتا ہے یعنی کہ بالکل اندر دل کی کروٹوں کے اندر بیٹھے ہوئے کوئی سیلز کے اندر بھی اگر کوئی یعنی خیال ہے، کوئی بات ہے، تو اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے. اور کبھی کبھی ہم اپنی کسی نیت سے خود بھی واقف نہیں ہوتے، اپنی کسی خامی سے خود بھی واقف نہیں ہوتے، لیکن اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ ہم کیا ہیں. اور آپ دیکھیں کہ ہم اگر یہ سوچتے ہیں کہ ہماری فلاں دعا قبول نہیں ہوئی، ہماری فلاں نہیں اتنی خواہش تھی، یہ ہے وہ ہے، کیا وہ نہ جانے گا جس نے پیدا کیا. جس کرب سے، کسی بھی تکلیف سے ہم گزر رہے ہیں، کسی بھی پریشانی سے گزر رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کی یہ جو ہے کہ الا یعلم من خلق، کیا وہ نہ جانے گا جس نے پیدا کیا. اس سے بات تو کر کے دیکھیں. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم نے بات کرنی ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ کو وہ بات پسند آتی ہے. اللہ تعالیٰ بار بار ہمیں بلاتے ہیں
کبھی کسی سچویشن میں ڈال کے، کبھی کسی سچویشن میں ڈال کے. تو یہ اس عاجزی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے آگے پیش ہو جائیں کہ یہ تو رب تو میرا سب کچھ جانتا ہے. ہم ہمیشہ اپنے غم اس کے سامنے کھولتے ہیں جو ہمارا غم گسار ہوتا ہے، جس کو پتہ ہوتا ہے کہ ہماری پیچھے سے سچویشن کیا چلی آ رہی ہے. ہم اس کے سامنے پیش کرتے ہیں اپنی باتیں جس کے بارے میں ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ یہ تو ہمیں اچھی طریقے سے جانتا ہے، اس کو پتہ ہے ہمارے پرابلمس کیا ہیں. ہر ارے گرے راہ چلتے کے سامنے تو اپنے گٹھڑیاں کھول کے نہیں بیٹھ جاتے نا. ہم ان لوگوں کے سامنے اپنے مسائل بیان کرتے ہیں یا اپنے غم اور اپنا دل کھول کے رکھ دیتے ہیں جن کے بارے میں ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ یہ ہمیں سمجھتے ہیں. تو رب سے زیادہ اس بات کا حقدار کون ہوگا؟ جس نے پیدا کیا ہے، کیا وہ نہ جانے گا؟ وہی تو ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو تابع کر رکھا ہے. چلو اس کی چھاتی پر اور کھاؤ خدا کا رزق، اسی کے حضور تمہیں دوبارہ زندہ ہو کر جانا ہے. زمین کی چھاتی پر چلتے ہوئے یہ بھولنا نہیں ہوتا کہ اس زمین کا مالک کون ہے جس پہ ہم چل رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اگر زمین کو تابع نہ بنایا ہوتا تو ہمارے جو اعمال ہیں زمین ہمیں کھا جاتی، لیکن اللہ تعالیٰ نے زمین کو تابع کر رکھا ہے. دیکھیں، زمین سے سبمیشن سیکھنی چاہیے، زمین سے بندگی سیکھنی چاہیے کہ زمین کے اوپر کتنے گناہ ہو رہے ہیں. ہر الٹا کام زمین پر ہو رہا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے چونکہ اس کو تابع کر رکھا ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس کو منع کر رکھا ہے کہ وہ اپنی مرضی سے کوئی ڈیسیجن نہیں لے سکتی، وہ برداشت کر رہی ہے. وہ کافر کے آگے بھی بچھی پڑی ہے، وہ جو گناہ گار ہے، جو ملحد ہے، اس کے آگے بھی بچھی پڑی ہے. جو اللہ تعالیٰ کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں ان کے آگے بھی بچھی پڑی ہے. جو نعوذ باللہ من ذالک کلام الہی کے ساتھ گستاخیاں کرتے ہیں ان کے آگے بھی بچھی پڑی ہے، کیونکہ اس کو بچنے کا حکم ہے. جس چیز کو جو حکم دیا جاتا ہے جب وہ بجا لاتی ہے تو وہ اس کی عبادت ہوتی ہے. زمین کی عبادت کیا ہے کہ جس طرح اس کو بچنے کا حکم دے دیا ہے اللہ تعالیٰ کے آگے، وہ اس حکم کے اللہ کے اس حکم کے آگے وہ سر تسلیم خم کر دے. اس کا کام نہیں ہے کہ وہ کسی تکبر کرنے والے کو جگہ نہ دے، اس کا کام ہے سرو کرنا، اور وہ سرو کر رہی ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کیا تم اس سے بے خوف ہو کہ وہ جو آسمان میں ہے تمہیں زمین میں دھسا دے اور یکا یک زمین چکولے کھانے لگے؟ کیا تم اس بات سے بے خوف ہو کہ جو آسمان میں ہے تم پر پتھراؤ کرنے والی ہوا بھیج دے؟ پھر تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ میری تنبیہ کیسی ہوتی ہے. ہواؤں کا مالک وہی، زمین کا مالک وہی، تمہارا مالک وہی، کائنات کا مالک وہی، ان پتھروں کا جو ہوا کے ساتھ اڑ کر آئیں گے ان کا مالک وہی. پھر تم نے جانا کہاں ہے؟ جب کہیں جا نہیں سکتے تو سرکشی کیوں کرتے ہو؟ مطلب کہنے کا یہ ہے نا کہ عاجزی از دا بیسٹ آپشن. عاجزی سب سے بیسٹ آپشن ہے، اس لیے کہ عاجزی کے بغیر ہم نے جانا کدھر ہے؟ اگر ہم اللہ تعالیٰ نے ہم سے سورۃ رحمان میں بات کی کہ یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان. زمین و آسمان کی حدود سے نکل سکتے ہو تو نکل جاؤ، زور کے سوا تو تم نکل ہی نہیں سکتے. اور ایک مفسر نے اس کا ترجمہ کیا ہوا تھا کہ جہاں بھی جاؤ گے سلطان کی حکومت ہے. کہاں جاؤ گے؟ کدھر جاؤ گے؟ یہ تہ بر تہ جو 7 آسمان ہے اور ہر آسمان کے اندر قانون چل رہا ہے، قانون تو اسی کا ہی چل رہا ہے. نکل جاؤ، کہاں جاؤ گے؟ اس کائنات میں، اس سے اگلی کائنات میں، اس سے اگلی کائنات میں، ان عالمین میں، ان جہانوں میں کوئی جگہ ہے؟ ان سے پہلے گزرے ہوئے لوگ جھٹلا چکے ہیں، پھر دیکھ لو میری گرفت کیسی تھی. کیا یہ لوگ اپنے اوپر اڑنے والے پرندوں کو پر پھیلائے اور سکیڑتے نہیں دیکھتے؟ رحمان کے سوا کوئی نہیں جو انہیں تھامے ہوئے ہو، وہی ہر چیز کا نگہبان ہے. آپ دیکھیں کہ برڈز جب اڑتے ہیں نا تو وہ ایک وقت میں اپنے پروں کو یعنی کہ سکیڑ رہے ہوتے ہیں، پھیلا رہے ہوتے ہیں، تیزی سے سکیڑ رہے ہوتے ہیں، پھیلا رہے ہوتے ہیں، لیکن ایک ٹائم آتا ہے آپ بلندی پہ ان کو اڑتے ہوئے دیکھیں ان کے پر پھیلے ہوئے ہوتے ہیں، وہ بالکل حرکت نہیں کر رہے ہوتے لیکن اڑتے جا رہے ہوتے ہیں نا. اچھا، اب آپ دیکھیں کہ الاسکا سے ایک پرندہ اڑتا ہے اور اس نے نیوزی لینڈ جانا ہے. اس نے 11,500 کلومیٹر کا سفر طے کرنا ہے، نان سٹاپ 11,500 کلومیٹر، اور اس میں اس کو 9 دن رات لگتے ہیں، 9 days and nights. اور راستے میں شہر ہے، سمندر ہے، جو کچھ بھی ہے وہ اڑتا رہتا ہے. اور اس کا دماغ 2 حصوں پر مشتمل ہے. آدھا دماغ اس کا سو جاتا ہے اور آدھا دماغ جاگتا رہتا ہے.
پھر اور اس کی اڑان میں فرق نہیں آتا. پھر دوسرا حصہ دماغ کا سوتا ہے اور یہ والا حصہ جاگتا ہے اور اس کے وہ اڑان بھرتا رہتا ہے 9 days and nights. اللہ تعالیٰ اس کو تھامے ہوئے ہے. پھر ایک اور ہمنگ برڈ ہے جو گلف آف میکسیکو پر اڑتا ہے اور ہزاروں کلومیٹرز کا فاصلہ وہ طے کرتا ہے تھرو آؤٹ سمندر کے اوپر. وہ ایک چمچ جتنا پرندہ، ایک سپون جتنا پرندہ، اگر وہ زمین وہ تھوڑا سا نیچے ہو تو وہ مچھلیوں کا چارہ بن جائے، وہ کانسٹنٹلی سمندر کے اوپر اڑتا ہے. اور اتنے چھوٹے پرندے کو بھی اللہ تعالیٰ سنبھالے ہوئے ہے، وہ سمندر کے اندر گرتا نہیں ہے. اور اس کے علاوہ کہیں بیٹھنے کی، چلو شہر میں اڑتے ہوئے تو پھر بھی کوئی بیٹھنے کی جگہ مل جاتی ہے، کسی چیز پہ بیٹھ گئے. سمندر میں کہاں بیٹھیں گے؟ تھوڑا سا نیچے جائے گا تو نیچے سے مچھلیاں کھا جائیں گی. ٹھیک ہے، کوئی اور بڑا برڈ اس کو کھا سکتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی نگاہ ہر چیز پر ہے. اور پھر آپ اس کو اگر دیکھیں کہ پرندوں کے پر پھیلانے اور سکیڑنے، اور پھر ایک ٹائم پر وہ بالکل پر ان کے پھیلے ہوئے ہوتے ہیں، اور تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں انہیں کون سنبھالنے والا ہے پرندوں کو. آپ دیکھیں کبھی کبھی نا ہم بہت زیادہ نیکیوں کے راستے پر نا یعنی دوڑ کر چل رہے ہوتے ہیں، دائیں بائیں پر مار رہے ہوتے ہیں، یعنی کہ ہم باقاعدہ پر مار کے چل رہے ہوتے ہیں، دائیں بائیں آگے پیچھے سے نیکی ہو رہی ہے. روحانی لیول بہت اسپریچولی ہم بہت ہائٹڈ فیل کر رہے ہیں، بہت اچھا فیل کر رہے ہیں. اس کے بعد اچانک کچھ دن ایسے آتے ہیں جن میں ہمیں نا بہت ڈاؤن فال آتا ہے اسپریچولی، روحانی طور پر. ہم سے دعا نہیں ہو رہی ہوتی، ہم سے نماز نہیں پڑھی جا رہی ہوتی، قیام نہیں ہو سکتا، تسبیح پڑھتے ہوئے ہمیں اتنی سستی چھا رہی ہوتی ہے. تو ہم سمجھتے ہیں کہ بس پتہ نہیں ہمیں کیا ہو گیا. ٹھیک ہے، اور ہم بہت اور بھی زیادہ ڈاؤن ہو جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم پرندوں کے پر پھیلاتے اور سکڑتے ان کو نہیں دیکھتے؟ رحمان کے سوا انہیں کوئی نہیں تھامتا. آپ کی جو بھی کنڈیشن آ رہی ہے، آپ اگر خود کو گھسیٹ کر بھی عبادت کے لیے لا رہے ہیں نا، فرض ادا کر رہے ہیں نا، آپ کے اندر کی جو اپس اینڈ ڈاؤنز ہیں ان کو رحمان دیکھ رہا ہے. الا یعلم من خلق. آپ کے اندر جو روحانی طور پر کوئی غم آ گیا، اس نے کنزیوم کر لیا، آپ کی ساری پروڈکٹیوٹی ماری گئی. کسی پر غصہ آ گیا، کسی سے جھگڑا کر دیا، تھوڑی دیر بعد نماز کے لیے آیا تو بالکل زیرو تھے، کوئی پروڈکٹیوٹی نہیں تھی. ان ساری صورتحال میں ہم بالکل ڈاؤن چلے جاتے ہیں. شیطان کہتا ہے بس اب تم فارغ. کیا فائدہ ایسی نمازوں کا جن میں تم خود کو گھسیٹ کر لا رہے ہو؟ لیکن نہیں، ہر وقت ہر کیفیت میں اللہ ہمارا رب ہے اور رحمان ہمیں تھامتا ہے. جب یہ کیفیت ہوگی نا اور ہمارے دل میں یہ خیال آئے گا کہ پرندوں کو جب وہ پر پھیلانا اور سکڑنا بند کرتے ہیں اتنی ہائٹ پر، اور وہ صرف پر پھیلائے اڑ رہے ہوتے ہیں اور وہ کوئی ایکٹیویٹی نہیں کر رہے ہوتے، تو اس وقت انہیں کون تھامتا ہے؟ اللہ نے تھاما ہوتا ہے نا. ذرا آپ نے اس کو آبزرو کرنا ہے. اب پرندے جب ہائٹ پر اڑ رہے ہوتے ہیں تو پر اپنے پھیلا اور سکیڑ نہیں رہے ہوتے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ بتاؤ آخر وہ کون سا لشکر تمہارے پاس ہے جو رحمان کے مقابلے میں تمہاری مدد کر سکتا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ یہ منکرین دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں. پھر بتاؤ کون ہے جو تمہیں رزق دے سکتا ہے اگر رحمان اپنا رزق روک لے؟ دراصل یہ لوگ سرکشی اور حق سے گریز پر اڑے ہوئے ہیں. دیکھیں حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ قحط یہ نہیں ہے کہ پانی نہ برسے، قحط یہ نہیں ہے کہ پانی نہ برسے، بلکہ قحط یہ ہے کہ پانی تو برسے مگر اگے کچھ نہ. پانی برسے اور اگے کچھ نہ سے ہم کیا مراد لیں گے؟ کہ علم تو آئے پر عمل نہ ہو. ایسا ہی ہے نا کہ پانی برسے اور اگے کچھ نہ، یہ قحط ہے. تو علم تو آئے پر عمل نہ ہو، یہ بھی قحط ہے نا. روحانی قحط کہہ لیں اس کو، روحانی قحط کہہ لیں کہ علم آ رہا ہے اور عمل نہیں ہو رہا، تو روحانی قحط ہوا نا. بھلا سوچو جو شخص منہ اندھائے چل رہا ہو وہ زیادہ صحیح راستہ پانے والا ہے یا وہ جو سر اٹھائے سیدھا ایک ہموار سڑک پر چل رہا ہو؟ ان سے کہو اللہ ہی ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، تم کو سننے اور دیکھنے کی طاقتیں دیں اور سوچنے سمجھنے والے دل دیے، مگر تم کم ہی شکر ادا کرتے ہو. سننے اور دیکھنے کی طاقتیں کس لیے دی ہیں؟ تاکہ ہم حق کو پہچانیں. ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم سننے اور دیکھنے کی طاقتیں کہاں خرچ کرتے ہیں؟ ساری سوشل میڈیا پہ ساری طاقتیں سننے اور دیکھنے کی وہیں پہ خرچ ہو رہی ہیں. ٹھیک ہے، پھر دل بھی پھر وہی سوچتے ہیں جو ہم سنتے اور دیکھتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تمہیں سننے اور دیکھنے کی طاقتیں دی اور سمجھنے والے دل دے دیا نا، اب انہیں یوز کیوں نہیں کرتے؟ سوچو سمجھو، ان کے اوپر غور و فکر کرو. نشانیاں جو اللہ تعالیٰ نے پیش کی ہیں، ان سے کہو اللہ ہی ہے جس نے تمہیں
زمین میں پھیلایا ہے اور اسی کی طرف تم سمیٹے جاؤ گے۔ یہ کہتے ہیں اگر تم سچے ہو تو بتاؤ یہ وعدہ کب پورا ہوگا؟ کہو اس کا علم تو اللہ ہی کے پاس ہے، میں تو بس صاف صاف خبردار کر دینے والا ہوں۔ پھر جب یہ اس چیز کو قریب دیکھ لیں گے تو ان سب لوگوں کے چہرے بگڑ جائیں گے جنہوں نے انکار کیا ہے، اور اس وقت ان سے کہا جائے گا کہ یہی ہے وہ چیز جس کے لیے تم تقاضے کر رہے تھے۔ چہرے بگڑ جاتے ہیں، آپ سمپلی دیکھیں نا کہ آپ بہت کسی پرتکلف جگہ پر بیٹھے ہیں اور آپ نے بہت اچھا سا سٹائلو سا ڈریس پہنا ہوا ہے اور آپ کی ایک خاص دیکھنے کا سٹائل ہے، کسی بندے کو خاطر میں نہیں لا رہے، اور بہت ایک خاص تمکنت کے ساتھ اس گیدرنگ میں بیٹھے ہوں، اگر وہیں پہ زلزلہ آ جائے شکل چینج ہو جائے گی نا، پھر خیال آئے گا کہ اب میں کیسی لگ رہی ہوں، لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں، نہیں لگے گا نا، نہیں آئے گا خیال۔ تو یہ تو ایک چھوٹا سا ایک آپ جھلک ہے نا، اللہ کا عذاب بالکل بھی نہ ڈرونے کی چیز نہیں ہے، یہ ڈرنے کی چیز ہے، اس کو سن کر بھی ڈرنا چاہیے۔ جب اللہ کے عذاب کا تذکرہ آ رہا ہو تو استغفار کی کثرت کرنی چاہیے اپنے دل میں، اور چہرے کے اوپر پریشانی یا رونے کے تاثرات آنے چاہیے، کیونکہ اللہ کا عذاب نہ ڈر ہونے کی چیز نہیں ہے، یہ ڈرنے کی چیز ہے۔ ان سے کہو کبھی تم نے یہ سوچا بھی کہ اللہ خواہ مجھے اور میرے ساتھیوں کو ہلاک کر دے یا ہم پر رحم کرے، کافروں کو دردناک عذاب سے کون بچا لے گا؟ ان سے کہو وہ بڑا رحیم ہے، اسی پر ہم ایمان لائے ہیں اور اسی پر ہمارا بھروسہ ہے۔ عنقریب تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ صحیح گمراہی میں کون پڑا ہوا ہے۔ ان سے کہو کبھی تم نے یہ بھی سوچا کہ اگر تمہارے کنووں کا پانی زمین میں اتر جائے تو کون ہے جو اس پانی کی بہتی ہوئی سوتیں تمہیں نکال کر لا دے گا، جب کوئی اور ہے ہی نہیں؟ ہم لوگوں نے جب دیکھا، گو کہ ایک انوائرمنٹل لیول پر ایفرٹس ہونی چاہیے۔ ہمیں یہ نہیں پتہ نا کہ درخت لگانا کتنے بڑے اجر کی بات ہے، اگر ہمیں یہ پتہ ہوتا تو ہم نے اب تک درخت لگائے ہوتے، تو ہمارے یہاں واٹر لیول ہوتا، بارشیں ہوتی، ٹھیک ہے۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ نے جو کائنات کا سسٹم رکھا ہے، یہ بھی زمین میں فساد برپا ہونے سے بچانے کے لیے۔ اب زمین میں اتنا فساد برپا ہو گیا ہے کہ یہ چیزیں آہستہ آہستہ درخت کٹ رہے ہیں اور زمین کے اندر بھی بڑا یعنی ایک عجیب سی کیفیت آ گئی ہے، واٹر لیول ڈاؤن جا رہا ہے۔ لیکن ہم یہ تو دیکھتے ہیں کہ ہم بہت سارے درخت لگا لیں، اچھی بات ہے، اپنے اعمال کو نہیں دیکھتے کہ پانی واٹر لیول کیوں نیچے جا رہا ہے۔ بھائی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اگر میں تمہارے کنووں کا پانی زمین کے اندر اتر جائے اور تو کون ہے جو تمہیں بہتا ہوا پانی لا دے گا۔ درخت لگانے کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنے اعمال کو بھی امپروو کرنا ہے کہ واٹر لیول کیوں نیچے جا رہا ہے ہمارا، ہمیں کیوں نہیں پانی مل رہا، ہمارے اعمال کیسے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں بہت ہدایت دے۔ سورۃ قلم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نون، قسم ہے قلم کی اور اس چیز کی جسے لکھنے والے لکھ رہے ہیں، تم اپنے رب کے فضل سے مجنون نہیں ہو، اور یقیناً تمہارے لیے ایسا اجر ہے جس کا سلسلہ کبھی ختم ہونے والا نہیں، اور بے شک تم اخلاق کے بڑے مرتبے پر فائز ہو۔ اخلاق کے لیے کوئی آئیڈیا چاہیے تو سنت، اس سے بڑھ کر کوئی اخلاق نہیں۔ ایک شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایک بدو ہوتے تھے نا، تو بدو وہ جاہل تھے، انہیں پتہ نہیں تھا نا، تو اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شال پکڑ کے جو کھینچی نا، تو آپ کی گردن چھل گئی یہاں سے۔ تو جب آپ نے اس کی طرف مڑ کے دیکھا تو آپ مسکرا رہے تھے، اور آپ کی انگلی پکڑ کر اگر کوئی چھوٹا سا بچہ بھی لے جاتا نا تو آپ اس کے ساتھ چل پڑتے تھے، اس کے ساتھ چلتے تھے۔ اور ایک ریٹارڈڈ سی عورت تھی، اور آپ اس کو کوئی زیادہ لفٹ نہیں کراتا تھا کیونکہ وہ ایک ذرا دیوانی سی تھی، ریٹارڈڈ تھی، آپ گھنٹوں گھنٹوں اس کی باتیں سنا کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ یہ ہے ہمارے نبی کے اخلاق، اور یہ ہے آپ کے اسوہ، جو ہمیں پتہ ہی نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن مجید میں کہا جا رہا ہے کہ بے شک تم اخلاق کے بڑے مرتبے پر ہو، عنقریب تم بھی دیکھ لو گے اور وہ بھی دیکھ لیں گے کہ تم میں سے کون جنون میں مبتلا ہے۔ اچھا، ہمارے یہاں پر کوئی بندہ کسی ایسے بندے کی باتیں سننے میں لگ جائے، چھوٹے بچے کے ساتھ چل پڑے، تو ہم اس کو کوئی بہت زیادہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ بہت زیادہ سینسیبل نہیں ہے، لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ آپ اخلاق کے بلند مرتبے پر ہیں، آپ کو کوئی جنون لاحق نہیں ہے، یہ لوگ مجنون ہے جو یہ کہتے ہیں۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو درجہ ہے اور جو آپ کے اخلاق کا مرتبہ ہے وہ بہت اعلیٰ ہے۔ تمہارا رب ان لوگوں کو بھی خوب جانتا ہے جو اس کی راہ سے بھٹکے ہوئے ہیں، اور وہی ان کو بھی اچھی طرح جانتا ہے جو راہ راست پر ہیں۔
لہٰذا تم ان جھٹلانے والوں کے دباؤ میں ہرگز نہ آؤ، یہ تو چاہتے ہیں کہ کچھ تم مداہنت کرو تو یہ بھی مداہنت کریں۔ ہرگز نہ دبو کسی ایسے شخص سے جو بہت قسمیں کھانے والا بے وقت آدمی ہے، تانے دیتا ہے، چغلیاں کھاتا پھرتا ہے، بھلائی سے روکتا ہے، ظلم و زیادتی میں حد سے گزر جانے والا ہے، سخت بد اعمال ہے، جفا کار ہے، اور ان سب عیوب کے ساتھ بد اصل ہے، اس بنا پر کہ وہ بہت مال اور اولاد رکھتا ہے۔ جب ہماری آیات اس کو سنائی جاتی ہیں تو کہتا ہے یہ تو اگلے وقتوں کے افسانے ہیں، ان قریب ہم اس کی سونڈ پر داغ لگائیں گے۔ ناک انسان کی بڑی عزت والی جگہ ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اور پھر یہ ہے کہ زیادہ تر ظلم و زیادتی انسان کو مال اور دولت کا کانفیڈنس اور اولاد اگر اس کے پاس ہے اور سارے وسائل ہیں تو پھر اس کے اندر اور بھی زیادہ اکڑ آ جاتی ہے، سوائے ان لوگوں کے جن کو اللہ تعالیٰ نے ایمان دیا ہے اور جو اللہ تعالیٰ کی آیات پر ایمان لاتے ہیں، ان کے پاس مال و دولت بھی ہو، اولاد بھی ہو، وہ پھر بھی اکڑتے نہیں ہیں۔ تو جب مال اور اولاد کی کثرت انسان کو راستے سے ہٹاتی ہے نا، پھر وہ جگہ جگہ فساد برپا کرتا ہے، چغلیاں کھاتا ہے اور لوگوں میں فساد پھیلاتا پھرتا ہے، اور ڈر کے مارے لوگ اس کو کچھ کہہ بھی نہیں سکتے کیونکہ بہت وہ انفلوئنشل پرسن ہے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اور ڈر کے مارے لوگ اس کو آیات بھی سنا دے تو وہ آگے سے کچھ نہ کچھ کامنٹ پاس کرتا ہے ان کے اوپر۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے ان قریب ہم اس کی سونڈ پر داغ لگائیں گے۔ ہم نے ان اہل مکہ کو اسی طرح آزمائش میں ڈالا ہے جس طرح ایک باغ کے مالکوں کو آزمائش میں ڈالا تھا، جب انہوں نے قسم کھائی کہ صبح سویرے ضرور اپنے باغ کے پھل توڑیں گے، اور وہ کوئی استثناء نہیں کر رہے تھے۔ رات کو وہ سوئے پڑے تھے کہ تمہارے رب کی طرف سے ایک بلا اس باغ پر پھر گئی اور اس کا ایسا حال ہو گیا جیسے کٹی ہوئی فصل ہو۔ صبح ان لوگوں نے ایک دوسرے کو پکارا کہ اگر پھل توڑنے ہیں تو سویرے سویرے اپنی کھیتی کی طرف چل نکلو۔ چنانچہ وہ چل پڑے اور آپس میں چپکے چپکے کہتے جاتے تھے کہ آج کوئی مسکین تمہارے پاس باغ میں نہ آنے پائے۔ وہ کچھ نہ دینے کا فیصلہ کیے ہوئے صبح سویرے جلدی جلدی اس طرح وہاں گئے جیسے کہ وہ پھل توڑنے پر قادر ہیں۔ اچھا یوں ہے کہ یہ جو باغ والے تھے نا، ان کا باپ بہت نیک آدمی تھا، اور جب پھلوں کی جو جیسے کٹائی کا یا پھل توڑنے کا موسم آتا تھا نا، تو وہ مسکینوں کو بہت زیادہ فروٹ دیا کرتا تھا۔ تو یہ اب جب اگلی نسل آتی ہے تو وہ اپنے رولز کرتے ہیں نا، وہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہمارے باپ کو عقل نہیں تھی، عقل والا تو وہی تھا نا پھر۔ تو انہوں نے کہا کہ بھئی ہمارے ابا نے تو یہ ٹرینڈ چلایا ہوا ہے کہ وہ مسکینوں میں بانٹ دیتے، تو ہم یوں کریں گے کہ پھل جو ہے نا وہ بہت ارلی مارننگ اتار لیں گے، ٹھیک ہے۔ تو جو ہے نا اس کے بعد پھر ہم نا، تاکہ کوئی مسکین ہمارے باغ کے قریب نہ آئے اور ہمیں پھل اس کو دینا نہ پڑے، تو ارلی مارننگ جائیں گے اور چپکے چپکے جائیں گے اور جلدی سے پھل اتار کے ہم واپس آ جائیں گے۔ اور وہ آپس میں چپکے چپکے کہتے جاتے تھے کہ مسکین کوئی بھی آج تمہارے باغ کے قریب نہ آئے۔ ہمیں تو یہ پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہمارے مال کا سروائیول اسی دینے سے ہی تو ہے۔ ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ شاید ہم نے ہاتھ یعنی دبا لیا، مٹھی بند کر لی، تو شاید ہم زیادہ مال کو اپنے کو بچا لیں گے۔ تو ان کا بھی یہی ایک آئیڈیا تھا کہ ہم اپنے مال کو بچا لیں گے، مگر جب باغ کو دیکھا تو کہنے لگے ہم راستہ بھول گئے ہیں، نہیں بلکہ ہم محروم رہ گئے ہیں۔ ان میں جو سب سے بہتر آدمی تھا، اس نے کہا میں نے تمہیں کہا نہیں تھا کہ تم تسبیح کیوں نہیں کرتے؟ یعنی کہ ان میں سے جو کچھ بیٹھے، دیکھیں جب بھی کوئی ایسا نیگیٹو آئیڈیا آ رہا ہوتا ہے نا، ایک بندہ بیچ میں یہ ضرور کہنے والا ہوتا ہے کہ ایسا نہ کرو۔ وہ جب حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں پھینکنے کے لیے جا رہے تھے، تب بھی ان میں سے ایک نے کہا تھا نا، قتل کرنے جا رہے تھے، ایک نے کہا تھا یوسف کو قتل نہ کرو۔ کچھ بیٹر تھا نا ان میں سے۔ تو اب ظاہر ہے پھل توڑنے کے لیے یہ بھی ساتھ تو تھا، لیکن ان میں سے کچھ بہتر تھا، اور وہ کہہ رہا تھا کہ اس نے کہا کہ میں تمہیں کہا نہیں تھا کہ تم تسبیح کیوں نہیں کرتے؟ تو تسبیح کا تعلق اس بات سے بھی ہوتا ہے کہ رزق میں برکت بھی آتی ہے۔ وہ پکار اٹھے پاک ہے ہمارا رب، واقعی ہم گناہ گار تھے۔ بالکل باغ تباہ و برباد ہو گیا نا، ٹھیک ہے، تو پھل تو اپنے مسکینوں کو دیتے تو کچھ اپنا بھی بچ جاتا، وہ بھی نہ رہا۔ پھر ان میں سے ہر ایک دوسرے کو ملامت کرنے لگا، آخر کو انہوں نے کہا افسوس ہمارے حال پر، بے شک ہم سرکش ہو گئے تھے۔ بعید نہیں کہ ہمارا رب ہمیں بدلے میں اس سے بہتر باغ عطا فرمائے، ہم اپنے رب کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ اب آپ دیکھیں کہ یہ بھی بڑی بیٹر سچویشن ہوتی ہے کہ کوئی عذاب کی کیفیت دیکھ کر یا کوئی آزمائش دیکھ کر انسان اللہ کی طرف رجوع کر لے، ورنہ انسان بعض اوقات سرکشی میں آگے ہی آگے چلتا چلا جاتا ہے، اسے سمجھ ہی نہیں آتی کہ میرے ساتھ ہو کیا رہا ہے۔ جو تھوڑی سے سینس رکھتا ہوتا ہے نا، اسے سمجھ آ جاتی ہے کہ اچھا یہ اس وجہ سے ہوا ہے۔ اس کا مطلب ہے وہ نیک باپ کے اولاد تھے نا، سینس رکھتے تھے کہ ہم سے غلطی ہوئی ہے۔
ایسا ہوتا ہے عذاب. اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ ایسا ہوتا ہے عذاب، اور آخرت کا عذاب اس سے بھی بڑا ہے. کاش یہ لوگ اس کو جانتے. یقیناً خدا ترس لوگوں کے لیے ان کے رب کے ہاں نعمت بھری جنتیں ہیں. کیا ہم فرما برداروں کا حال مجرموں کا سا کر دیں؟ تم لوگوں کو کیا ہو گیا ہے؟ تم کیسے حکم لگاتے ہو؟ کیا تمہارے پاس کوئی کتاب ہے جس میں تم یہ پڑھتے ہو کہ تمہارے لیے ضرور وہاں وہی کچھ ہے جو تم اپنے لیے پسند کرتے ہو؟ پھر کیا تمہارے لیے روز قیامت تک ہم پر کچھ عہد و پیمان ثابت ہے کہ تمہیں وہی کچھ ملے گا جس کا تم حکم لگاتے ہو؟ ان سے پوچھو تم میں سے کون اس کا ضامن ہے، یا پھر ان کے ٹھہرائے ہوئے کچھ شریک ہیں جنہوں نے اس کا ذمہ لیا ہو؟ یہ بات ہے تو لائیں اپنے شریکوں کو اگر یہ سچے ہیں. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر وہ آخرت کے بارے میں اتنے کانفیڈنٹ ہیں تو پہلے تو یہ بتائیں کہ تمہاری وہاں چلتی ہے کہ آخرت تمہیں ملے گی، یا پھر اللہ تعالیٰ کے ساتھ تم نے کوئی 1-to-1 ٹریٹی سائن کی ہوئی ہے جس پہ سگنیچرز ہوں کہ جی واقعی تم لوگوں کو وہاں کچھ ملے گا، یا تمہارے کوئی ایسے شریک ہیں جو وہاں پر اتنا اقتدار رکھتے ہیں کہ وہاں پر تمہیں لے کر دیں گے؟ کس کیپیسٹی میں، کس حوالے سے تم اتنے بڑے بڑے دعوے کر رہے ہو؟ رب تو میں ہوں، میرے علاوہ تو کوئی نہیں ہے جو تمہیں دے گا، اور میری آیات کا تم انکار کر رہے ہو. پھر کیا کانفیڈنس ہے تمہیں؟ جس روز سخت وقت آ پڑے گا اور لوگوں کو سجدہ کرنے کے لیے بلایا جائے گا تو یہ لوگ سجدہ نہ کر سکیں گے. ان کی نگاہیں نیچی ہوں گی، ذلت ان پر چھا رہی ہوگی. یہ جب صحیح سالم تھے اس وقت انہیں سجدے کے لیے بلایا جاتا تھا تو یہ انکار کرتے تھے. یعنی نماز پڑھنے کا دل نہ بھی چاہ رہا ہو نا تو پڑھنی، اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے جب سارا عالم سجدے میں گرے گا اور مجرم لوگ بیچ میں ہائی لائٹڈ کھڑے ہوں گے کہ ان سے سجدہ کیا نہیں جا رہا ہوگا، ان کی کمر بالکل تختہ ہو جائے گی. اس وقت دل چاہے گا، جیسے ہماری شدید پیاس میں کیا دل چاہتا ہے؟ ہم پانی پئیں. ایک دفعہ رب کا دیدار ہوگا سب کو، تاکہ جس نے رب کی بندگی کیا اس سے اپنی خوش قسمتی پر یقین آ جائے، اور جس نے رب کی نافرمانی کیا اس کو اپنی بدقسمتی پر پورے کا پورا وہ ہو جائے کہ اس رب کی ہم نے عبادت کی، اس مہربان رب کو ہم نے نہیں یعنی ہم غافل تھے اس سے. تو اس لیے نماز کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں، اور ایک انسلٹ تو ہے ہی ہے. اور اپنے رب اس دن سب کی پیاس یہ ہوگی کہ ہم رب کو سجدہ کریں، لیکن نہیں کر پائیں گے نا. اس لیے نماز کو لازم پکڑنا ہے، دل چاہ رہا ہے نہیں چاہ رہا. اس لیے کہ دیکھیں پڑھنے والا اور نہ پڑھنے والا برابر نہیں ہو سکتے نا. جس طرح اندھا اور بینا برابر نہیں ہو سکتے، جس طرح ایمان والے اور بغیر ایمان والے برابر نہیں ہو سکتے، تو اس طرح نماز پڑھنے والے اور نہ پڑھنے والے کیسے برابر ہو سکتے ہیں؟ بس اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم اس کلام کے جھٹلانے والوں کا معاملہ مجھ پر چھوڑ دو. ہم ایسے طریقے سے ان کو بتدریج تباہی کی طرف لے جائیں گے کہ ان کو خبر بھی نہیں ہوگی. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ایسے گریجولی، انہیں پتہ ہی نہیں چلا کہ جب آپ گریجولی جا رہے ہوتے ہیں. اب جیسے وہ باغ والے تھے نا، انہوں نے نافرمانی کی، ان کے اوپر ایک آفت آ گئی، انہوں نے رجوع کر لیا، ٹھیک ہے، انہوں نے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی شروع کر دی. اب کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو سرکش ہوتے ہیں اور انہیں احساس بھی نہیں ہوتا، مزید ان کے اوپر مال کی برسات ہو رہی ہے، خوشحالی کی برسات ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ اور دیے چلا جا رہا ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم ان کو ایسے بتدریج ایسی طرف لے کر جائیں گے کہ انہیں خبر بھی نہیں ہوگی. تباہی کی طرف اللہ تعالیٰ فرمائے لے جائیں گے. میں ان کی رسی دراز کر رہا ہوں، میری چال بڑی زبردست ہے. کیا تم ان سے کوئی اجر طلب کر رہے ہو؟ یہ اس چٹی کے بوجھ تلے دبے جا رہے ہیں. کیا ان کے پاس غیب کا علم ہے جسے یہ لکھ رہے ہیں؟ اچھا اپنے رب کا فیصلہ صادر ہونے تک صبر کرو، اور مچھلی والے یونس علیہ السلام کی طرح نہ ہو جاؤ جب اس نے پکارا تھا اور وہ غم سے بھرا ہوا تھا. اگر اس کے رب کی مہربانی اس کی شامل حال نہ ہوتی تو وہ مذموم ہو کر چٹیل میدان میں پھینک دیا جاتا. آخرکار اس کے رب نے اسے برگزیدہ فرما لیا اور اسے صالح بندوں میں شامل کر دیا. جب یہ کافر لوگ کلام نصیحت یعنی قرآن سنتے ہیں تو تمہیں ایسی نظروں سے دیکھتے ہیں کہ گویا تمہارے قدم اکھاڑ دیں گے، اور کہتے ہیں یہ ضرور دیوانہ ہے، حالانکہ یہ تو سارے جہان والوں کے لیے ایک نصیحت ہے. سورۃ حاقہ تلاوت سنیے. الحاقہ
ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة كذبت ثمود وعاد بالقارعة فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم 7 ليال و8 أيام حسوما فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقية وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ 8 صدق اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہونی شدنی کیا ہے؟ وہ ہونی شدنی اور تم کیا جانو وہ ہونے والی کیا ہے. سمود اور عاد نے اس اچانک ٹوٹ پڑنے والی آفت کو جھٹلایا تو سمود ایک سخت حادثہ سے ہلاک کیے گئے اور عاد ایک بڑی شدید طوفانی آندھی سے تباہ کر دیے گئے. اللہ تعالیٰ نے اس کو مسلسل 7 رات اور 8 دن ان پر مسلط رکھا. تم وہاں ہوتے تو دیکھتے کہ وہ وہاں اس طرح پچھڑے ہوئے پڑے ہیں جیسے وہ کھجور کے بوسیدہ تنے ہوں. اب کیا ان میں سے کوئی تمہیں باقی بچا ہوا نظر آتا ہے؟ اور اسی خطائے عظیم کا ارتکاب فرعون اور اس سے پہلے کے لوگوں نے اور تلپٹ ہو جانے والی بستیوں نے کیا. ان سب نے اپنے رب کے رسول کی بات نہ مانی تو اس نے ان کو بڑی سختی کے ساتھ پکڑا. جب پانی کا طوفان حد سے گزر گیا تو ہم نے تم کو کشتی میں سوار کر دیا تھا تاکہ اس واقعے کو تمہارے لیے ایک سبق آموز یادگار بنا دیں اور یاد رکھنے والے کان اس کی یاد محفوظ رکھیں. پھر جب ایک دفعہ سور میں پھونک مار دی جائے گی اور زمین اور پہاڑوں کو اٹھا کر ایک ہی چوٹ میں ریزہ ریزہ کر دیا جائے گا، اس روز وہ ہونے والا واقعہ پیش آ جائے گا. اس دن آسمان پھٹے گا اور اس کی بندش ڈھیلی ہو جائے گی. فرشتے اس کے اطراف و جوانب میں ہوں گے اور 8 فرشتے اس روز تیرے رب کا عرش اپنے اوپر اٹھائے ہوئے ہوں گے. وہ دن ہوگا جب تم لوگ پیش کیے جاؤ گے، تمہارا کوئی راز بھی چھپا نہ رہ جائے گا. اس کا مطلب ہے کہ ہم نے اپنے رازوں کو بھی گارڈ کرنا ہے. کوئی برا الٹا سیدھا راز، کوئی ارادہ ہمارے سینے میں نہ رہ جائے. کبھی یعنی ہم جس رب سے محبت کرتے ہیں وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ہوں گے، باقی انبیاء بھی ہوں گے، صحابہ بھی ہوں گے، اور رب کے سامنے ہم پیش کیے جا رہے ہوں گے. تو جس رب سے ہم محبت کرتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ ہمارے دلوں کے راز کو بھی جانتا ہے. تو ہم اپنے دلوں کے رازوں کو بھی گارڈ کریں کہ ہمیں جیسے کسی کی شکل نظر آ رہی ہوتی ہے نا سامنے سے، اس سے زیادہ ہمارا رب ہمارے رازوں سے واقف ہے. ہمارے دلوں کے اندر کوئی بیماری آتی ہے یا کوئی ایسا برا خیال آتا ہے جس کو ہم نرچر کرنے لگ جاتے ہیں. خیال کو آئے، اسے گزر جانے دیں، اسے فوکس مت کریں. ڈفرینٹ تھاٹس کانسٹنٹلی ہمارے دلوں سے گزرتے ہیں، آتے ہیں. ایک ظاہر جیسے ایک بہت بڑی شاہراہ کے اوپر ہر قسم کی سواریاں چل رہی ہوتی ہیں، ہمارے تھاٹس بھی چل رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. وہ ان کا آ جانا کوئی مسئلہ نہیں ہے، آ کر گزر جانا کوئی مسئلہ نہیں ہے.
بلکہ ایک دفعہ صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمیں ایسے ایسے خیال بعض اوقات آتے ہیں کہ ہمارا دل چاہتا ہے کہ ہم جل کر کوئلہ ہو جائیں، ایسے خیالات آتے ہیں کہ ہمارا دل چاہتا ہے کہ ہم جل کر کوئلہ ہو جائیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ صریح ایمان ہے، یعنی دس از ٹرو ایمان، ایمان کی علامت ہے یہ. مطلب ایسا آتا ہے نا کبھی کبھی ایسا موقع ہمیں بھی خیال آتا ہے، اور کبھی کبھی ہمیں لگتا ہے کہ پتہ نہیں یہ خیال ہمارے دماغ میں آیا کیوں. تو جب ہم یہ حدیث سنتے ہیں تو پھر ہمیں ایک تسلی ہوتی ہے. تو خیال کا آ کر گزر جانا کوئی مسئلہ نہیں ہے، الٹے سیدھے خیالات بھی کبھی آ جاتے ہیں. جب ہم اپنے دل میں رکھ کر اس کو نرچر کرتے ہیں تو ہمارا فوکس آنے لگتا ہے ان خیالات کے اوپر. وہ نہیں کرنا ہوتا، اس کو نرچر نہیں کرنا ہوتا. اللہ تعالیٰ فرمائے اس وقت جس کا نامہ اعمال اس کے سیدھے ہاتھ میں دیا جائے گا وہ کہے گا لو دیکھو پڑھو میرا نامہ اعمال، میں سمجھتا تھا کہ مجھے ضرور اپنا حساب ملنے والا ہے. پس وہ دل پسند عیش میں ہوگا، عالی مقام جنت میں جس کے پھلوں کے گچھے جھکے پڑ رہے ہوں گے. ایسے لوگوں سے کہا جائے گا مزے سے کھاؤ اور پیو اپنے ان اعمال کے بدلے جو تم نے گزرے ہوئے دنوں میں کیے ہیں. اور جس کا نامہ اعمال اس کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا وہ کہے گا کاش میرا اعمال نامہ مجھے نہ دیا گیا ہوتا اور میں نہ جانتا کہ میرا حساب کیا ہے. کاش میری وہی موت جو دنیا میں آئی تھی فیصلہ کن ہوتی. آج میرا مال میرے کچھ کام نہ آیا، میرا سارا اقتدار ختم ہو گیا. حکم ہوگا پکڑو اسے اور اس کی گردن میں توق ڈال دو، پھر اسے جہنم میں جھونک دو، پھر اس کو 70 ہاتھ لمبی زنجیر میں جکڑ دو. یہ نہ اللہ بزرگ و برتر پر ایمان لاتا تھا اور نہ مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب دیتا تھا. لہٰذا آج نہ یہاں اس کا کوئی یار غمخوار ہے، نہ زخموں کے دھوبن کے سوا اس کے لیے کوئی کھانا ہے جسے خطا کاروں کے سوا کوئی نہیں کھاتا. مسکین کو کھانا کھلانا بہت ضروری، کھانا کھلانا بھی ضروری ہے، کھانا کھلانے کی ترغیب دینا بھی ضروری. دوسرے لوگوں کو بھی اس بات کے اوپر جو ہے انکریج کرنا ہوتا ہے کہ جی فلانا ڈیزرونگ ہے، نشاندہی کرنی. جیسے کہ اگر آپ اپنی ہیلپ کر رہے ہیں تو نشاندہی بھی کر دیں کہ جی یہ فلانا ہے. یہ نشاندہی کرنے والوں کو بھی بہت اجر ملے گا. یہ ترغیب دینا ہے نا، دوسرے کو بھی ترغیب دلانا کہ جی یہ مسکین ہے، اس کی ہیلپ کریں. بس نہیں میں قسم کھاتا ہوں ان چیزوں کی بھی جو تم دیکھتے ہو اور ان کی بھی جنہیں تم نہیں دیکھتے. یہ ایک رسول کریم کا قول ہے، کسی شاعر کا قول نہیں. تم لوگ کم ہی ایمان لاتے ہو، اور نہ یہ کسی کاہن کا قول ہے، تم لوگ کم ہی غور کرتے ہو. یہ رب العالمین کی طرف سے نازل ہوا ہے، اور اگر اس نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود گھڑ کر کوئی بات ہماری طرف منسوب کی ہوتی تو ہم اس کا دایاں ہاتھ پکڑ لیتے اور اس کی رگ گردن کاٹ ڈالتے، پھر تم میں سے کوئی ہمیں اس کام سے روکنے والا نہ ہوتا. یعنی کہ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ یہ کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے تو اللہ تعالیٰ فرمائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کام کر ہی نہیں سکتے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا. ٹھیک ہے. اور اگر یعنی انبیاء تو کلام میں تحریف نہیں کر سکتے نا، انبیاء تو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ ویسا نہیں کر سکتے. در حقیقت یہ پرہیزگار لوگوں کے لیے ایک نصیحت ہے، اور ہم جانتے ہیں کہ تم میں سے کچھ لوگ جھٹلانے والے ہیں. ایسے کافروں کے لیے یقیناً یہ موجب حسرت ہے اور یہ بالکل یقینی حق ہے. بس اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے رب کے عظیم نام کے ساتھ تسبیح کیا کرو. تسبیح کا بہت ذکر آ رہا ہے، بار بار آ رہا ہے، تو تسبیح کو امپروو کرنا چاہیے ہمیں. تسبیح کس کو کہتے ہیں؟ ابھی تک ہم نے سیکھ لیا تسبیح کیا ہوتی ہے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ. ٹھیک ہے، یہ تسبیح ہے اور اللہ تعالیٰ کو تسبیح بہت پسند ہے. تو اب دیکھیں جیسے ہمیں پتہ ہے کہ درود شریف بھی ہم نے پڑھنا ہے، ہم نے تسبیح بھی کرنی ہے، ہم نے استغفار بھی کرنی ہے مختلف. تو اپنے دن کے مختلف اوقات کو ہم ڈیوائیڈ کر سکتے ہیں، جیسے یا نمازوں کے بعد ہر ذکر کا کچھ حصہ ہم کر سکتے ہیں تاکہ ہماری روٹین اس کو پوری طریقے سے ہم اس کو روٹین میں کر سکیں. اور ایک خاتون کا بڑا اچھا ایکسپیرینس میں نے ایک جگہ پر میں دیکھا میں نے کہ وہ کہہ رہی تھی کہ میں اپنے گھر میں جب کام کرتی ہوں چل پھر رہی ہوتی ہوں نا، تو میں نے اپنے ہر روم کے لیے تسبیحات ڈیوائیڈ کی ہوئی ہیں، اپنے اذکار ڈیوائیڈ کی ہوئی ہیں. تو میں جب اس روم میں جاتی ہوں تو وہ ذکر کرنے لگتی ہوں. اور یہ ویسے واقعی یہ ہیبٹ ڈیولپ کرنے کی بات ہے. کچھ دن لگیں گے، مطلب آپ نے بیڈ روم میں آئے ہیں تو آپ نے سوچا ہو کہ میں نے یہ تسبیح کرنی ہے. آپ کچن میں آئے ہیں تو آپ کہتے ہیں میں نے یہ تسبیح کرنی ہے. اس سے کیا ہوتا ہے کہ بس سارا دن آپ پورے گھر میں گھومتے ہیں تو ہر تسبیح جو ہے وہ، ہر ذکر جو ہے وہ ہوتا رہتا ہے. تو یہ ایک آئیڈیا مجھے بہت اچھا لگا کہ آپ کانسٹنٹلی مختلف تسبیحات کرتے رہتے ہیں. سورۃ معارج. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة فاصبر صبرا جمیلا۔ مانگنے والے نے عذاب مانگا ہے، وہ عذاب جو ضرور واقع ہونے والا ہے، کافروں کے لیے ہے، کوئی اسے دفع کرنے والا نہیں، اس خدا کی طرف سے ہے جو عروج کے زینوں کا مالک ہے۔ ملائکہ اور روح اس کے حضور چڑھ کر جاتے ہیں ایک ایسے دن میں جس کی مقدار 50,000 سال ہے۔ پس اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صبر کرو، شائستہ صبر۔ یہ لوگ اسے دور سمجھتے ہیں اور ہم اسے قریب دیکھ رہے ہیں۔ وہ عذاب اس روز ہوگا جس روز آسمان پگھلی ہوئی چاندی کی طرح ہو جائے گا اور پہاڑ رنگ برنگ کے دھنکے ہوئے اون جیسے ہو جائیں گے، اور کوئی جگری دوست اپنے جگری دوست کو نہ پوچھے گا، حالانکہ وہ ایک دوسرے کو دکھائے جائیں گے، سامنے کھڑے ہوں گے، پہچان بھی لیں گے، لیکن اس دن کوئی کسی کو نہیں پوچھے گا۔ مجرم چاہے گا کہ اس دن کے عذاب سے بچنے کے لیے اپنی اولاد کو، اپنی بیوی کو، اپنے بھائی کو اور اپنے قریب ترین خاندان کو جو اسے پناہ دینے والا تھا اور روئے زمین کے سب لوگوں کو فدیہ میں دے دے، یعنی وہ کہے گا سب کو لے لو، مجھے چھوڑ دو۔ ایسا سخت دن ہوگا اور ہم اس دن کی سختی کو امیجن بھی نہیں کر سکتے۔ دیکھیں دنیا میں ہی صرف آپ دیکھیں کہ چھوٹی موٹی کوئی پریشانی آ جائے تو کتنا زیادہ انسان اپنی جان بچانے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے۔ ہرگز نہیں، وہ تو بھڑکتی ہوئی آگ کی لپٹ ہوگی جو گوشت پوست کو چاٹ جائے گی، پکار پکار کر اپنی طرف بلائے گی ہر اس شخص کو جس نے حق سے منہ موڑا اور پیٹھ پھیری اور مال جمع کیا اور سینت سینت کر رکھا۔ انسان تھردلہ پیدا کیا گیا ہے، جب اس پر مصیبت آتی ہے تو گھبرا اٹھتا ہے، اور جب اسے خوشحالی نصیب ہوتی ہے تو بخل کرنے لگتا ہے۔ مگر وہ لوگ اس عیب سے بچے ہوئے ہیں جو نماز پڑھنے والے ہیں، جو اپنی نماز کی ہمیشہ پابندی کرتے ہیں، جن کے مالوں میں سائل اور محروم کا ایک مقرر حق ہے، جو روز جزا کو برحق مانتے ہیں، جو اپنے رب کے عذاب سے ڈرتے ہیں، کیونکہ اس کے رب کا عذاب ایسی چیز نہیں ہے جس سے کوئی بے خوف ہو، جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں بجز اپنی بیویوں یا اپنی مملوکہ عورتوں کے، جن سے محفوظ نہ رکھنے میں ان پر کوئی ملامت نہیں، البتہ جو اس کے علاوہ کچھ اور چاہیں وہی حد سے تجاوز کرنے والے ہیں، جو اپنی امانتوں کی حفاظت اور اپنے عہد کا پاس کرتے ہیں، جو اپنی گواہیوں میں راست بازی پر قائم رہتے ہیں، اور جو اپنی نماز کی حفاظت کرتے ہیں۔ اچھا، بات نماز سے شروع ہو کر نماز پر اینڈ ہوتی ہے۔ بات سٹارٹ میں بھی تھی جو نماز پڑھنے والے ہیں، اور پھر اینڈ کہاں پر ہو رہی ہے پوری بات کی، جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ تو آپ دیکھیں کہ اس سے پہلے بھی ہم نے پڑھا کہ جو سجدہ کرتے ہیں دنیا میں، کیونکہ وہ سجدے کے لیے بلائے جاتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں، وہ تو سجدہ کریں گے، جو دنیا میں بلائے جاتے ہیں اور سجدہ نہیں کریں گے تو وہ وہاں پر قیامت میں سجدہ نہیں کر سکیں گے، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے نماز کو اب قرآن کیونکہ تکمیل کے مراحل میں ہے، تو آپ دیکھیں کہ نماز کا بہت زیادہ یہاں پہ تذکرہ، نماز پر بہت زیادہ ایمفیسس ملے گا آپ کو، ٹھیک ہے۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ یہاں پہ فرما رہے ہیں کہ یہ جو بات ہے نا کہ نعمت ملے اور بخل کرنے لگے انسان، اور جب مصیبت آئے تو وہ گھبرا اٹھے، ان دونوں باتوں سے کون لوگ بچیں؟ جو نماز پڑھتے، پھر ان کی ساری خوبیاں آگے آتی ہیں، شروع اور آخر میں نماز کا ذکر آ رہا ہے۔ اور آپ دیکھیں حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ افضل عمل یہ ہے کہ تو اپنے مومن بھائی کو خوش کر دے، اس کا قرض ادا کر دے اور اس کو کھانا کھلا دے۔ قرض ادا کرنا یہ بھی افضل عمل ہے، یعنی کہ وہ آپ زکوٰۃ سے بھی ادا کر سکتے ہیں، لیکن مقروض جو ہے نا وہ یہ نہیں کہ وہ اپنے مال کو سنبھال کے رکھا رہے، قرض ادا نہ کرے، اپنا مال، اس کا پراپرٹی اور اپنا گولڈ وغیرہ اس نے سنبھالا اور زکوٰۃ کے پیسے سے اپنا قرض ادا کرو، ایسے نہیں، مطلب وہ اتنا مقروض ہے کہ وہ ادا نہیں کر سکتا نا، تو پھر اس صورت میں یہ لوگ عزت کے ساتھ جنت کے باغوں میں رہیں گے۔ بس اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا بات ہے کہ یہ منکرین دائیں اور بائیں سے گروہ در گروہ تمہاری طرف دوڑے چلے آ رہے ہیں؟ کیا ان میں ہر ایک یہ لالچ رکھتا ہے کہ وہ نعمت بھری جنت میں داخل کر دیا جائے گا؟ ہرگز نہیں، ہم نے جس چیز سے ان کو پیدا کیا ہے اسے یہ خود جانتے ہیں۔ بس نہیں، میں قسم کھاتا ہوں مشرقوں اور مغربوں کے مالک کی، ہم اس پر قادر ہیں کہ ان کی جگہ اس سے بہتر لوگ لے آئیں، اور کوئی ہم سے بازی لے جانے والا نہیں ہے۔ لہٰذا انہیں اپنی بیہودہ باتوں اور اپنے کھیل میں پڑا رہنے دو، یہاں تک کہ یہ اپنے اس دن کو پہنچ جائیں جس کا ان سے وعدہ کیا جا رہا ہے، جب یہ اپنی قبروں سے نکل کر اس طرح دوڑے جا رہے ہوں گے جیسے اپنے بتوں کے استھانوں کی طرف دوڑ رہے ہوں، ان کی نگاہیں جھکی ہوئی ہوں گی، ذلت ان پر چھا رہی ہوگی۔ وہ دن ہے جس کا ان سے وعدہ کیا جا رہا ہے۔
سورہ نوح بسم اللہ الرحمن الرحیم انا ارسلنا نوحا الی قومہ ان انذر قومک من قبل ان یأتیہم عذاب علیم. ہم نے نوح علیہ السلام کو اس کی قوم کی طرف بھیجا اس ہدایت کے ساتھ کہ اپنی قوم کے لوگوں کو خبردار کر دے قبل اس کے کہ ان پر ایک دردناک عذاب آئے. اس نے کہا ہے میری قوم کے لوگوں میں تمہارے لیے ایک صاف صاف خبردار کر دینے والا پیغمبر ہوں. تم کو آگاہ کرتا ہوں کہ اللہ کی بندگی کرو اور اس سے ڈرو اور میری اطاعت کرو. اللہ تمہارے گناہوں سے درگزر فرمائے گا اور تمہیں ایک وقت مقرر تک باقی رکھے گا. حقیقت یہ ہے کہ اللہ کا مقرر کیا ہوا وقت جب آ جاتا ہے تو پھر ٹالا نہیں جاتا. کاش تمہیں اس کا علم ہو. اس نے عرض کیا اے میرے رب میں نے اپنی قوم کے لوگوں کو شب و روز پکارا مگر میری پکار نے ان کے فرار ہی میں اضافہ کیا اور جب بھی میں نے ان کو بلایا تاکہ تو انہیں معاف کر دے انہوں نے کانوں میں انگلیاں ٹھونس لیں اور اپنے کپڑوں سے منہ ڈھانک لیے اور اپنی روش پر اڑ گئے اور تکبر کیا. پھر میں نے ان کو ہاں کے پکارے دعوت دی. پھر میں نے اعلانیہ بھی ان کو تبلیغ کی اور چپکے چپکے بھی سمجھایا. اعلانیہ تبلیغ اور چپکے چپکے یعنی حضرت نوح علیہ السلام 950 ایئرز رہے ہیں ان کے درمیان اور انہوں نے جھٹلایا. بہت کم لوگ ایمان لائے اور اولو العزم پیغمبروں میں اسی لیے شمار ہوتا ہے نوح علیہ السلام کا کہ اولو العزم پیغمبر ہیں ہی وہی جن کو قوم نے مخالفت کی لیکن پھر بھی وہ اپنے مقصد پر مکمل ثابت قدم رہے. وہ تم پر آسمان سے خوب بارشیں برسائے گا تمہیں مال اور اولاد سے نوازے گا تمہارے لیے باغ پیدا کرے گا اور تمہارے لیے نہریں جاری کر دے گا. تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ اللہ کے لیے تم کسی وقار کی توقع نہیں رکھتے حالانکہ اس نے طرح طرح سے تمہیں بنایا ہے. کیا دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ نے کس طرح 7 آسمان تہ بر تہ بنائے اور اس میں چاند کو نور اور سورج کو چراغ بنایا اور اللہ نے تم کو زمین سے عجیب طرح اگایا پھر وہ تمہیں اسی زمین میں واپس لے جائے گا اور اس سے یک تم کو نکال کھڑا کرے گا. اللہ نے زمین کو تمہارے لیے فرش کی طرح بچھا دیا تاکہ تم اس کے اندر کھلے راستوں میں چلو. زمین کے فرش کی طرح بچھانے کا ذکر بھی بار بار آ رہا ہے نا. ٹھیک ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین کو کس طریقے سے ہمارا تابع بنا دیا اور آپ دیکھیں کہ زمین کے تابع ہونے میں ہم اس کو نرم کرنا چاہتے ہیں وہ نرم ہو جاتی ہے. جب ہمیں اس کی نرمی چاہیے ٹھیک ہے تو ہم اس پانی لگا کے ہل چلا کے اس کو نرم بنا لیتے ہیں. جب ہمیں اس کی سختی چاہیے تو ہم اس کے اوپر گھر تعمیر کر لیتے ہیں. مطلب ہر طرح کی اللہ تعالیٰ نے کوالٹی رکھی ہے زمین کے اندر. نوح علیہ السلام نے کہا میرے رب انہوں نے میری بات رد کر دی اور ان رئیسوں کی پیروی کی جو مال اور اولاد پا کر اور زیادہ نامراد ہو گئے ہیں. ان لوگوں نے بڑا بھاری مکر کا جال پھیلا رکھا ہے. انہوں نے کہا ہرگز نہ چھوڑو اپنے معبودوں کو اور نہ چھوڑو ود اور سوا کو اور نہ یغوث اور یعوق کو اور نہ نصر کو. یہ ود سوا یغوث یعوق اور نصر یہ پہلی جنریشن کے فرسٹ جنریشن کے بزرگ تھے. بہت نیک. یہ بت نہیں تھے. اس وقت تک شرک کو کوئی نہیں جانتا تھا. جب یہ لوگ فوت ہوئے نا تو شیطان نے آ کے یہ ایک جال پھیلایا اور کہا کہ اتنے بڑے بزرگ اتنی بڑی ہستیاں تمہارے اندر سے چلی گئی ہیں تم کیا ان کو یاد بھی نہیں کرو گے؟ تو تم ان کے لیے کوئی یادگار بنا دو. جب تم ان کو بس ایک یادگار کے طور پر رکھنا. تو پہلی جنریشن جو تھی انہوں نے صرف ان کی یادگاریں بنائی تھیں. جو اس سے نیکسٹ جنریشن آئی نا اس نے ان کی پوجا شروع کر دی. تو اس طرح سے شرک پھیلتا ہے. تو پھر بات یہ کہ یعنی سب سے زیادہ جرم کس کا ہوتا ہے؟ جو سینسیبل لوگ اس کام کو سٹارٹ کرتے ہیں یا اس کام کی پیروی کرتے ہیں جن کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ کام غلط ہے. ٹھیک ہے اب ان میں ان ہستیوں کا تو کوئی قصور نہیں ہے نا. انہوں نے تو ایسی کوئی ترغیب نہیں دی لوگوں کو. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اپنی خطاؤں کی بنا پر ہی انہوں نے بہت لوگوں کو گمراہ کیا ہے اور تو بھی ان ظالموں کو گمراہی کے سوا کسی چیز میں ترقی نہ دے. اپنی خطاؤں کی بنا پر ہی وہ غرق کیے گئے اور آگ میں جھونک دیے گئے. پھر انہوں نے اپنے لیے اللہ سے بچانے والا کوئی مددگار نہ پایا. اور نوح علیہ السلام نے کہا میرے رب ان کافروں میں سے کوئی زمین پر بسنے والا نہ چھوڑ. اگر تو نے ان کو چھوڑ دیا تو یہ تیرے بندوں کو گمراہ کر دیں گے اور ان کی نسل سے جو بھی پیدا ہوگا بدکار اور سخت کافر ہی ہوگا. میرے رب مجھے اور میرے والدین کو اور ہر اس شخص کو جو میرے گھر میں مومن کی حیثیت سے داخل ہوا ہے اور سب مومن مردوں اور عورتوں کو معاف فرما دے اور ظالموں کے لیے ہلاکت کے سوا کسی چیز میں اضافہ نہ کر. سورہ جن
بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہو میری طرف وحی بھیجی گئی ہے، جنوں کے ایک گروہ نے غور سے سنا، پھر جا کر اپنی قوم کے لوگوں سے کہا ہم نے ایک بڑا عجیب قرآن سنا ہے جو راہ راست کی طرف رہنمائی کرتا ہے، اس لیے ہم اس پر ایمان لے آئے اور ہم ہرگز اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے نا کہ آسمان اور زمین کے درمیان سرکش انسانوں اور جنوں کے علاوہ ہر مخلوق یہ جانتی ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں، ہر مخلوق یہ جانتی ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ تو دیکھیں کہ یعنی جنات اور جانور اور ہر چیز یہ جانتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور آپ ایک دفعہ یوں تھا کہ ایک شخص، ایک چرواہا آ رہا تھا نا، تو اس نے اس کی بکریاں پکڑ لیں بھیڑیے نے رستے میں، تو چرواہے نے اپنی بکریاں چھڑائیں، اس نے کہا کہ تم نے مجھ سے میرا کھانا چھین لیا۔ بھیڑیے نے کہا تم نے میرا کھانا چھین لیا، تو چرواہا نے منہ کھول کے اس کی طرف دیکھنا شروع کر دیا کہ یہ انسانی آواز میں بات کر رہا ہے نا۔ تو اس نے کہا تم میری بات پر حیران ہو رہے ہو، میں تمہیں اس سے زیادہ حیران کن بات بتاؤں کہ یثرب میں ایک نبی آیا ہے جو تمہیں آخرت کی باتیں بتاتا ہے۔ اچھا، وہ تو چرواہا بہت حیران ہوا، اس نے جلدی جلدی اپنی بکریاں ہانکی اور آ گیا مدینہ، اور اس نے جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ اس طریقے سے بھیڑیے نے مجھ سے بات کی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو اکٹھا کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم بتاؤ لوگوں کو یہ بات۔ یہ معجزہ ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ وہ اس بھیڑیے نے اقرار کیا اس بات کا کہ جو ہے نا میں تمہیں اس سے زیادہ حیران کن بات بتاؤں، انسانی آواز میں بات کر رہا تھا کہ بھئی یثرب میں اللہ کا نبی ہے اور وہ تمہیں آخرت کی باتیں بتاتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس چرواہے نے سچ کہا اور ابو بکر اور عمر بھی اسی بات پر ایمان رکھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ان جنہوں نے جا کر اپنی قوم کو، اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ نے لوگوں کو بتانا کہ میری طرف وحی کے ذریعے مجھے یہ بات بتائی گئی ہے کہ جنہوں نے اس طرح سے جا کے اپنی قوم کو قرآن سنایا ہے، ٹھیک ہے۔ اور انہوں نے کہا کہ ہم نے ایک بڑا عجیب قرآن سنا ہے جو راہ راست کی طرف رہنمائی کرتا ہے، اس لیے ہم اس پر ایمان لے آئے ہیں اور اب ہم ہرگز اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے۔ اور یہ کہ ہمارے رب کی شان بہت اعلیٰ اور عرفہ ہے، اس نے کسی کو بیوی یا بیٹا نہیں بنایا، اور یہ کہ ہمارے نادان لوگ اللہ کے بارے میں بہت خلاف حق باتیں کہتے ہیں، اور یہ کہ ہم نے سمجھا تھا کہ انسان اور جن کبھی خدا کے بارے میں جھوٹ نہیں بول سکتے، اور یہ کہ انسانوں میں سے کچھ لوگ جنوں میں سے بھی کچھ لوگوں کی پناہ مانگا کرتے تھے، اس طرح انہوں نے جنوں کا غرور اور بڑھا دیا تھا، اور یہ کہ انسانوں نے بھی وہی گمان کیا جیسا تمہارا گمان تھا کہ اللہ کسی کو رسول بنا کر نہ بھیجے گا، اور یہ کہ ہم نے آسمان کو ٹٹولا تو دیکھا وہ پہرے داروں سے اٹا پڑا ہے اور شہابوں کی بارش ہو رہی ہے، اور یہ کہ پہلے ہم سنگن لینے کے لیے آسمان میں بیٹھنے کی جگہ پا لیتے تھے، مگر اب جو چوری چھپے سننے کی کوشش کرتا ہے وہ اپنے لیے گھات میں ایک شہاب ثاقب لگا ہوا پاتا ہے۔ ابھی یہ بات جو اللہ تعالیٰ کوٹ کر رہے ہیں نا، یہ جاری ہے، لیکن آپ صرف تھوڑی دیر رک کر یہ دیکھیں کہ اوپر سورۃ نوح میں انسان کا بیہیویئر ڈسکس ہوا ہے کہ جب انسان کے پاس نبی آیا، ٹھیک ہے، اس کے اپنی یعنی انسان ہی آیا انسانوں کے پاس نبی، یعنی اپنی جہت میں سے آیا، اپنی سپیشیز میں سے آیا، تو اس انسانوں نے جھٹلا دیا۔ جنوں نے انسان کو قرآن پڑھتے سنا اور وہ اس پر ایمان لے، اور آگے جا کر صرف سنا نہیں، آگے جا کر وہ کس طریقے سے لوگوں کو بتا رہے ہیں۔ ابھی بات اللہ تعالیٰ اس کو کوٹ کر رہے ہیں کانسٹنٹلی، ان کی بات کو مسلسل قرآن میں بیان ہے، اور یہ کہ یعنی یہ ساری بات اور یہ کہ یعنی انہوں نے اس طریقے سے کہا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے اقوال کو، اللہ کو ان کا یہ عمل، جنوں کا یہ عمل اتنا پسند آیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو قرآن میں کوٹ کیا، اور وہ قیامت تک پڑھا جائے گا کہ انہوں نے یہ کہا۔ اللہ تعالیٰ اپنی بندوں کی بہت زیادہ قدردانی کرنے والے ہیں، بے شک۔ اور انہوں نے کہا کہ ہم جب آسمان میں بیٹھنے کی پہلے تو انہوں نے کہا کہ ہم نے جب دیکھا آسمان پہرے داروں سے پٹا پڑا ہے اور شہاب ثاقب کی بارش ہو رہی ہے، اور یہ کہ ہم پہلے سنگن لینے کے لیے آسمان میں بیٹھنے کی جگہ پا لیتے تھے، مگر اب جو چوری چھپے سننے کی کوشش کرتا ہے وہ اپنے لیے گھات
میں لگا ہوا شہاب ثاقب پاتا ہے، اور یہ کہ ہماری سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ آیا زمین والوں کے ساتھ کوئی برا معاملہ کرنے کا ارادہ کیا گیا ہے یا ان کا رب انہیں راہ راست دکھانا چاہتا ہے، اور یہ کہ ہم میں سے کچھ لوگ صالح ہیں اور کچھ اس سے فروتر ہیں، ہم مختلف طریقوں میں بٹے ہوئے ہیں، اور یہ کہ ہم سمجھتے تھے کہ نہ زمین میں ہم اللہ کو عاجز کر سکتے ہیں اور نہ بھاگ کر اسے ہرا سکتے ہیں، اور یہ کہ ہم نے جب ہدایت کی تعلیم سنی تو ہم اس پر ایمان لے آئے۔ اب جو کوئی بھی اپنے رب پر ایمان لے آئے گا اسے کسی حق تلفی یا ظلم کا خوف نہ ہوگا، اور یہ کہ ہم میں سے کچھ مسلم اللہ کے اطاعت گزار ہیں اور کچھ حق سے منحرف، تو جنہوں نے اسلام یعنی اطاعت کا راستہ اختیار کر لیا انہوں نے نجات کی راہ ڈھونڈ لی، اور جو حق سے منحرف ہے وہ جہنم کا ایندھن بننے والے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ ساری تبلیغ جنوں کے اندر پہنچ چکی ہے، جو بات ابھی اللہ تعالیٰ نے بتائی کہ یہ اس طریقے سے انہوں نے بات کی۔ اور دوسری بات یہ کہ جنات جو ہے نا، ظاہر ہے ان کی رینج زیادہ ہے نا، تو یہ گھومتے رہتے تھے آسمان زمین کے درمیان، تو یہ انہوں نے دیکھا کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ خود اب جن کہہ رہے ہیں کہ ہم تو پہلے آسمان زمین میں گھومتے تھے تو اوپر کی کوئی خبر آ جاتی تھی ہمارے ہاتھ میں، تو ابھی ہم نے دیکھا کہ آسمان پہرے داروں سے اٹا پڑا تھا، تو ہمیں یہ لگا کہ اللہ تعالیٰ کا زمین والوں کے ساتھ کیا ارادہ ہے، کوئی بڑا واقعہ رونما ہونے والا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ قرآن آ رہا تھا جو آسمان پہرے داروں سے بالکل پٹا پڑا تھا، اتنی بڑی کتاب اتنے زیادہ اہتماموں کے ساتھ آئی ہے جس کی ہمیں قدردانی نہیں ہے، اور وہ آپس میں کہہ رہے ہیں کہ پہلے ہم سنگن لینے کے لیے کوئی مطلب بیٹھ جاتے تھے۔ اب ہوتا یہ کہ جنات جو ہے نا کیسے ہوتا ہے کہ اس کا ایک تھوڑا سا دیکھ لیجئے ایک پروسیس کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے بہت ڈرتے ہیں فرشتے، اللہ تعالیٰ کی خشیت میں رہتے ہیں، تو جب اللہ تعالیٰ کوئی حکم آسمانوں میں فرشتوں کو دے رہے ہوتے ہیں نا، تو کچھ فرشتے جو ہیں وہ اللہ کے ڈر سے بے ہوش ہو جاتے ہیں، تو جب وہ ہوش میں آتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ہمارے رب نے کیا حکم دیا ہے، کیا فرمایا ہے، تو اللہ تعالیٰ، وہ دوسرے فرشتے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو کہا سچ کہا، وہ بھی کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے جو کہا سچ کہا، تو پھر نا وہ ایک دوسرے سے اس بات کو کنفرم کر رہے ہوتے ہیں تاکہ ہمارے سننے میں کوئی غلطی نہ رہ گئی ہو اور ہم اس کو کنفرم کر لیں کہ یہ جو بھی ہم نے بات سنی ہے وہ بالکل صحیح ہے۔ جب وہ آپس میں کنفرم کر ملائے اعلیٰ میں جب آپس میں کنفرمیشنز ہو رہی ہوتی ہیں نا، تو اس وقت یہ کیا کرتے ہیں، یہ جنات ایسے کر کے نا ایک دوسرے کے اوپر بیٹھے بیٹھے آسمان تک چلے جاتے ہیں۔ پہلا جن جو وہاں سے خبر چراتا ہے نا، تو اس کی کوشش ہوتی ہے وہ فوراً اپنے سے اگلے جن کو بتائے، اس سے والا اس سے نیچے کو، اس سے والا اس سے نیچے کو۔ اب اگر اللہ تعالیٰ کی مشیت یہی ہو کہ آسمان کی کوئی خبر لیک ہو جائے، ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو یعنی وہ بچ جاتا ہے، اور خبر لیک ہوتی نیچے والے جن کو، اس سے نیچے والے جن کو بتاتے آخری جن نجومی کے کان میں ڈال دیتا ہے بات، ٹھیک ہے، اس لیے بعض باتیں نجومیوں کی ٹھیک بھی ہو جاتی ہیں نا۔ اور اگر اللہ تعالیٰ نہیں چاہتے کہ وہ بات لیک ہو تو ایک جلتا ہوا انگارہ یعنی شہاب ثاقب اس کا پیچھا کرتا ہے اور اس جن کو جلا دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس لیے انہوں نے کہا تھا نا کہ ہم نے دیکھا کہ آسمان پہرے داروں سے پٹا پڑا ہے اور شہابوں کی بارش ہو رہی ہے، جنوں کو بھگانے کے لیے کانسٹنٹلی وہ جلتے ہوئے انگارے، ٹھیک ہے، اور وہ کانسٹنٹلی وہ انگارے جو ہیں ان پر گر رہے ہیں اور برس رہے ہیں۔ تو آپ ذرا امیجن کریں آسمانوں کو اس طریقے سے پہرے دار اتنے بالکل پہرے داروں سے اٹا پڑا ہے، اور پہلے ہم نے بات کی تھی 4 انگل جگہ بھی خالی نہیں جہاں پر عبادت نہ ہو رہی ہو، تو یہاں پر آپ جنوں کا ایمان دیکھیں اور ان کا ڈرانا دیکھیں، اپنے لوگوں کو سنا اور فوراً انہوں نے کی۔ اچھا، اس میں آپ ایک امام ابن تیمیہ کا ایک قول دیکھیے کہ تم میں سے کوئی ہرگز یہ نہ کہے کہ میں اس وقت تک دعوت کا کام نہ کروں گا جب تک میرا ایمان کامل نہ ہو جائے، کیونکہ انسان 2 حالتوں میں سے ایک میں ہے، یا تو یہ کہ جب وہ یہ کہے گا کہ آج میرا ایمان مکمل ہو گیا تو یہ کہنے والا بھٹک گیا، کیونکہ ہم تو کبھی یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہمارا ایمان مکمل ہو گیا ہے، اور دوسری صورت یہ ہے کہ وہ فوت ہو جائے اور اس کا ایمان ابھی تک مکمل نہ ہوا ہو، یعنی کہ اس نے کچھ ہدایت ہی نہ پائی ہو۔ تو اس معاملے میں ایک چیز دوسری کو سپورٹ کرتی ہے۔ سپورٹ کیسے کرتی ہے؟ ساتھ ساتھ آپ نے دعوت کا کام کرنا ہے اور ساتھ ساتھ امپرومنٹ اپنی بھی ہونی ہے، کیونکہ جب ہم ایمان کا یا دعوت کا کام کر رہے ہوتے ہیں نا، لوگوں کو اپنا تزکیہ ساتھ ساتھ ہو رہا ہوتا ہے۔ اب آپ ان جنات کو دیکھیں، انہوں نے وہی سنی اور ساتھ ہی جا کے دعوت دینی شروع کر دی۔
ادھر سے سنا ادھر سے دعوت دینی شروع کر دی، ادھر سے سنا ادھر سے دعوت دینی شروع کر دی، اپنی امپروومنٹ اس پروسیس میں ساتھ ساتھ ہو رہی ہوتی ہے. تو یہ سوچنا کہ جی جب میرا ایمان کامل ہو جائے گا تو تب جا کے کہیں ہم وہ کریں گے، نو، اس طرح نہیں. اس کو ابھی سے جیسے جیسے آ رہا ہے ویسے ویسے دیتے جائیں، لیتے جائیں دیتے جائیں، لیتے جائیں دیتے جائیں. اگر انتظار میں بیٹھ گئے نا تو جو لیا ہوا ہے وہ بھی ضائع ہو جائے گا. اور اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہو مجھ پر یہ وحی بھی کی گئی ہے کہ لوگ اگر راہ راست پر ثابت قدمی سے چلتے تو ہم انہیں خوب سیراب کرتے تاکہ اس نعمت سے ان کی آزمائش کریں. اور جو اپنے رب کے ذکر سے منہ موڑے گا اس کا رب اسے سخت عذاب میں مبتلا کر دے گا. اور یہ کہ مسجدیں اللہ کے لیے ہیں، لہٰذا ان میں اللہ کے ساتھ کسی کو نہ پکارو. اور یہ کہ جب اللہ کا بندہ اس کو پکارنے کے لیے کھڑا ہوا تو لوگ اس پر ٹوٹ پڑنے کے لیے تیار ہو گئے. اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہو کہ میں تو اپنے رب کو پکارتا ہوں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا. کہو میں تم لوگوں کے لیے نہ کسی نقصان کا اختیار رکھتا ہوں نہ کسی بھلائی کا. کہو مجھے اللہ کی گرفت سے کوئی بچا نہیں سکتا اور نہ میں اس کے دامن کے سوا کوئی جائے پناہ پا سکتا ہوں. میرا کام اس کے سوا کچھ نہیں کہ اللہ کی بات اور اس کے پیغامات پہنچا دوں. اب جو بھی اللہ اور اس کے رسول کی بات نہ مانے گا اس کے لیے جہنم کی آگ ہے اور ایسے لوگ اس میں ہمیشہ رہیں گے. یہ لوگ اپنی اس روش سے باز نہ آئیں گے یہاں تک کہ جب اس چیز کو دیکھ لیں گے جس کا ان سے وعدہ کیا جا رہا ہے تو انہیں معلوم ہو جائے گا کہ کس کے مددگار کمزور ہیں اور کس کا جتھا تعداد میں کم ہے. کہو میں نہیں جانتا کہ جس چیز کا وعدہ تم سے کیا جا رہا ہے وہ قریب ہے یا میرا رب اس کے لیے کوئی لمبی مدت مقرر فرماتا ہے. وہ عالم الغیب ہے، اپنے غیب پر کسی کو مطلع نہیں کرتا سوائے اس رسول کے جسے اس نے اپنے غیب دینے کے لیے پسند کر لیا ہو. تو اس کے آگے اور پیچھے وہ محافظ لگا دیتا ہے تاکہ وہ جان لے کہ انہوں نے اپنے رب کے پیغامات پہنچا دیے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جس کو اللہ تعالیٰ اپنا پیغام پہنچانے کے لیے بھیجتا ہے اس کے آگے پیچھے محافظ ہوتے ہیں جو اسے سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں اور یہ بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ اس نے اپنا پیغام پہنچایا ہے. ٹھیک ہے، اور ان کے پورے ماحول کا احاطہ کیے ہوئے اور وہ ان کے پورے ماحول کا احاطہ کیے ہوئے ہے اور ایک ایک چیز کو اس نے گن کر رکھا ہے. سورۃ مزمل. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا. اے اوڑھ لپیٹ کر سونے والے، رات کو نماز میں کھڑے رہا کرو مگر کم، آدھی رات یا اس سے کچھ کم کر لو یا اس سے کچھ زیادہ بڑھا دو، اور قرآن کو خوب ٹھہر ٹھہر کر پڑھو، ہم تم پر ایک بھاری کلام نازل فرمانے والے ہیں. اچھا دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک لفظ کو نا ٹھہر ٹھہر کر ادا کرتے تھے، اور جب رحمت والی آیات آتی تھیں تو رک کر رحمت مانگتے تھے، اور جب عذاب والی آیت آتی تھی نا تو جو ہے آپ عذاب سے پناہ مانگتے تھے. تو جس کی یہ لینگویج ہے، جس کے اوپر قرآن اترا ہے، وہ تو اس کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھ رہا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو اس کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھ رہے ہیں، اور ہم دیکھیں ہمیں تو سمجھ نہیں آ رہی تو ہم پڑھ کیا رہے ہیں. اتنی سپیڈ ہوتی ہے، اور خاص طور پہ یہ تہجد کی نماز کا ذکر ہو رہا ہے. اور آپ کبھی دیکھیں جو سورۃ مزمل کے سٹارٹ میں اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کی، اور ہمارے دماغ میں بھی مختلف کوشچنز آ رہے ہوتے ہیں کہ صبح اٹھنا جو ہے ہمیں مشکل لگتا ہے نا، فجر سے پہلے اٹھنا وہ تو فرض ہے، اس کے اوپر تو جیسے تیسے بندہ کوئی اپنا الارم لگا دے، 2 4 الارم لگے ہوئے ہوتے ہیں، اور اس کے بعد ایک سنوز اور پھر دوسرا سنوز اور پھر تیسرا سنوز، تو پھر کہیں جا کے اٹھتے ہیں. تو یہ تو تہجد کے لیے، یہ تو محبت کی نماز کے لیے بلایا جا رہا ہے، یہ تو معاملے ہی اور ہیں، یہ تو دل والوں کے معاملے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر تہجد فرض تھی، ہمارے لیے جو ہے وہ تہجد کو ایک پسندیدہ عبادت قرار دی، لیکن ہمارے لیے فرض نہیں ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا جا رہا ہے اے اوڑھ لپیٹ کر سونے والے، رات کو نماز میں کھڑے رہا کرو. اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ بھی حکم دیا کہ ٹھہر ٹھہر کر قرآن پڑھو، ہم تم پر ایک بھاری کلام نازل کرنے والے ہیں. در حقیقت رات کا اٹھنا نفس پر قابو پانے کے لیے بہت کارگر اور قرآن ٹھیک پڑھنے کے لیے زیادہ موزوں ہے. رات کو اٹھنے کے فوائد کہ جی رات کو اٹھنا جو ہے قرآن ٹھیک پڑھنے کے لیے. کیوں رات کو اٹھنا ہمارے لیے اتنا کمفرٹیبل ہوتا ہے؟ اس لیے کہ ہمیں باہر سے کوئی ڈسٹریکشنز نہیں ہوتی. ہمیں نہیں ہوتا کہ کچن میں کوئی ہانڈی جل رہی ہے، یا باہر دودھ والا آیا کھڑا ہے، یا کام والی دروازہ کھٹکا رہی، کوئی میڈ آگے، ہیلپر آگے، کوئی اب پلمبر آیا کھڑا ہے، اب جناب فلاں آیا کھڑا ہے، اب آپ نے ورک پلیس پر جانا ہے. نہیں،
ایسی کوئی ڈسٹریکشن نہیں ہے. اچھا دن کے اوقات میں تو تمہاری بہت سی مصروفیات ہیں. اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ دن میں تو تمہیں بڑے کام ہوتے ہیں اور تم جو ہے میرے ساتھ اس طرح سے بات نہیں کر پاتے ہو. ٹھیک ہے بندے ہم لوگ دن میں جو ہے بہت زیادہ بزی بھی ہو جاتے ہیں نا, اور ہماری کتنی زیادہ نماز بھی ہم شروع کرتے ہیں تو ہماری اتنی زیادہ ڈسٹریکشنز ہوتی ہیں. اپنے رب کے نام کا ذکر کیا کرو اور سب سے کٹ کر اسی کے ہو رہو. حضرت فضیل بن ایاز رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت فضیل بن ایاز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب تم قیام اللیل اور دن کے روزے پر قادر نہ ہو تو سمجھ لو کہ تم جکڑ لیے گئے ہو. تو وہ مشرق و مغرب کا مالک ہے, اس کے سوا کوئی خدا نہیں ہے, لہٰذا اسی کو اپنا وکیل بنا لو, اور جو باتیں لوگ بنا رہے ہیں ان پر صبر کرو اور شرافت کے ساتھ ان سے الگ ہو جاؤ. ان جھٹلانے والے خوشحال لوگوں سے نمٹنے کا کام تم مجھ پر چھوڑ دو اور انہیں ذرا کچھ دیر اسی حالت پر رہنے دو. ہمارے پاس ان کے لیے بھاری بیڑیاں ہیں اور بھڑکتی ہوئی آگ اور حلق میں پھنسنے والا کھانا اور دردناک عذاب ہے. یہ اس دن ہوگا جب زمین اور پہاڑ لرز اٹھیں گے اور پہاڑوں کا حال ایسا ہوگا جیسے ریت کے ڈھیر ہیں جو بکھرے جا رہے ہیں. تم لوگوں کے پاس ہم نے اسی طرح ایک رسول تم پر گواہ بنا کر بھیجا ہے جس طرح ہم نے فرعون کی طرف ایک رسول بھیجا تھا. پھر دیکھ لو جب فرعون نے اس رسول کی بات نہ مانی تو ہم نے اس کو بڑی سختی کے ساتھ پکڑ لیا. اگر تم ماننے سے انکار کرو گے تو اس دن کیسے بچ جاؤ گے جو بچوں کو بوڑھا کر دے گا. وہ دن جو بچوں کو بوڑھا کر دے گا اور جس کی سختی سے آسمان پھٹا جا رہا ہوگا. اللہ کا وعدہ تو پورا ہو کر رہنا ہے, یہ ایک نصیحت ہے. اب جس کا جی چاہے اپنے رب کی طرف جانے کا راستہ اختیار کر لے. اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, تمہارا رب جانتا ہے کہ تم کبھی 2/3 رات کے قریب اور کبھی آدھی رات اور کبھی 1/3 رات عبادت میں کھڑے رہتے ہو, اور تمہارے ساتھیوں میں سے بھی ایک گروہ یہ عمل کرتا ہے. اللہ ہی رات اور دن کے اوقات کا حساب رکھتا ہے. اسے معلوم ہے کہ تم لوگ اوقات کا ٹھیک شمار نہیں کر سکتے, لہٰذا اس نے تم پر مہربانی فرمائی. اب جتنا قرآن آسانی سے پڑھ سکتے ہو پڑھ لیا کرو. اچھا تہجد کی نماز میں قرآن پڑھنا بہت مستحب عمل ہے, بہت پسندیدہ عمل ہے. تو جتنا قرآن آتا ہے نا زبانی, اس کو تہجد میں پڑھنا چاہیے, اس لیے کہ ایک تو ٹھہر ٹھہر کر پڑھنے کا موقع, اور انسان کی بصیرت کی آنکھ کھلتی ہے جب انسان تہجد کی نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے. اور ہم جلدی جلدی نماز دن کے وقت تو اسی لیے پڑھ رہے ہوتے ہیں نا, ہمارے بہت سے کام ہوتے ہیں, رات کو تو کوئی کام نہیں ہوتا, تو اس لیے قرآن جتنا زبانی آتا ہے اس کو پڑھا جا سکتا ہے. یعنی کہ قرآن کو آپ تہجد میں میکسیمم جو ہے وہ پڑھنے کی کوشش کریں, طویل رکعتیں ہوں, یعنی قیام طویل ہو. اسے معلوم ہے کہ تم میں سے کچھ مریض ہوں گے, کچھ لوگ اللہ کے فضل کی تلاش میں سفر کرتے ہیں اور کچھ اور لوگ اللہ کی راہ میں جنگ کرتے ہیں. بس جتنا قرآن بآسانی پڑھا جا سکے پڑھ لیا کرو, نماز قائم کرو, زکوٰۃ دو اور اللہ کو اچھا قرض دیتے رہو. جو کچھ بھی بھلائی تم اپنے لیے آگے بھیجو گے اسے اللہ کے ہاں موجود پاؤ گے, وہی زیادہ بہتر ہے اور اس کا اجر بہت بڑا ہے. اللہ سے مغفرت مانگتے رہو, بے شک وہ بڑا غفور الرحیم ہے. اچھا یعنی تہجد پڑھ کر رات بھر کھڑے رہ کر, نماز قائم کر کے, زکوٰۃ دے کے, قرض حسنہ دے کر, پھر بھی استغفار کرو, پھر بھی تم نے استغفار کرنی ہے. ٹھیک ہے, اپنے آپ کو ایسے برتن نہ سمجھتے رہو کہ بھائی جی میں تو نماز بھی پڑھتا ہوں, میں تو تہجد بھی پڑھتا ہوں, تو میں تو یہ بھی کرتا ہوں وہ بھی کرتا ہوں. یعنی کہ بات یہ ہے کہ مومن نے نا آگے ہی جا کے تکیے پہ ٹیک لگانی ہے. یہاں پر تو وہ تکیے پہ ٹیک لگا کر بھی اسے ٹینشنز ہی اتنی ہے کہ کہیں میں بڑائی کا شکار تو نہیں ہو رہا, کہیں میں غرور تو نہیں کر رہا, کہیں عاجزی کا تکبر تو نہیں ہو گیا, ہائے میری تہجد رہ گئی ہے, ہائے میں نے صبح اٹھنا ہے. مطلب اس کو فکریں ہیں. اگر نیکی کر بھی لے تو وہ سکون میں نہیں ہے, اس لیے کہ اسے یہ ٹینشن ہے کہ کہیں میرا عمل جو ہے قبول بھی ہوا ہے کہ نہیں ہے, یا کہیں میں ریاکاری تو نہیں کر رہا. ٹھیک ہے, تو انسان کو توبہ کی کیفیت میں یہاں رہنا سیف سائیڈ ہے توبہ کی کیفیت میں رہنا. سورۃ مدثر, بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فہجر. اے اوڑھ لپیٹ کر لیٹنے والے اٹھو اور خبردار کرو. آپ کو پتہ ہے نا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی آئی تھی, ٹھیک ہے, تو پہلی وحی کے بعد آپ کی کیفیت کیا تھی؟ جب آپ تشریف لائے تھے نا گھر,
تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا زملونی، زملونی، مجھے چادر اڑا دو، مجھے چادر اڑا دو، ٹھیک ہے. تو آپ کو اس ذمہ داری کا اتنا زیادہ احساس تھا، اور وہ ایک جو تھا، ایک جلال اس ساری کیفیت کا، وہ آپ کے اوپر تھا. اب یہاں پر آپ کو خطاب کیا جا رہا ہے کہ اے اوڑھ لپیٹ کر لیٹنے والے، اٹھو اور خبردار کرو، اور اپنے رب کی بڑائی کا اعلان کرو، اور اپنے کپڑے پاک رکھو اور گندگی سے دور رہو. اب دائی کا حال حلیہ بھی اچھا ہونا چاہیے. جو دعوت دے رہا ہے اس کا حال حلیہ میٹر کرتا ہے. آپ جب دعوت دینے کے لیے جائیں گے تو آپ کا حلیہ بھی اچھا ہونا چاہیے. یہ کوئی عاجزی نہیں ہے کہ اگر آپ پاس اچھے کپڑے ہیں تو آپ یہ کہیں گے نہیں عاجزی ہے کہ میں ذرا کوئی بالکل پھٹا پرانا لباس پہنے کیونکہ میں دین کا کام کرنے جا رہی ہوں. یہی کانسیپٹ ہے نا ہمارے یہاں پر دین کے لیے. اسی لیے تو لوگ دین کی طرف آتے نہیں، انہیں لگتا ہے ہمیں پھٹے پرانے کپڑے پہننے پڑیں گے. اللہ تعالیٰ نے زینت کو حرام نہیں کیا، اور دائی کو اس لیے خوش لباس، خوش گفتار ہونا چاہیے، خوش مزاج ہونا چاہیے، تاکہ لوگ اس بات سے دین کی طرف آئیں، انہیں لگے کہ یہ خوبصورت دین ہے جس میں دین کی طرف بلانے والے کے کا حلیہ اچھا ہے، اس کی گفتگو اچھی ہے، وہ خوش مزاج ہے، ٹھیک ہے. وہ ایروگنٹ ٹونز اور وہ خراب حال حلیہ یہ لوگوں کو دین کی طرف مائل نہیں کرتا. ہمارے اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر ایک ایک وہ رکھی ہے، نفاست پسندی رکھی ہے، ایک لطافت رکھی ہے. تو وہ جب اچھا ہم کسی کو دیکھتے ہیں اچھی حالت میں، اچھے حلیے میں، ہمیں ویسے ہی اچھا لگتا ہے، ویسے ہی اچھا لگتا ہے جو اچھی حالت میں ہو، گریسفلی وہ اچھا پہن اڑ رہا ہے. تو یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ اب دین کا دعوت کا کام کرنے جا رہے ہیں تو آپ ہسبینڈ سے کہیں کہ جی مجھے آپ ذرا 50-60 ہزار روپے دیں، 2-3 برانڈ کے سوٹ لے آؤ، میں نے دعوت کا کام شروع کرنا ہے. نہیں، جو کپڑے گھر میں ہیں جیسے اچھے ہیں تو اس میں بھی اچھا حلیہ مینٹین کیا جا سکتا ہے نا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ اپنے کپڑے پاک رکھو اور گندگی سے دور رہو، اور احسان نہ کرو زیادہ حاصل کرنے کے لیے، اور اپنے رب کی خاطر صبر کرو. احسان نہ کرو زیادہ حاصل کرنے کے لیے کیا ہوتا ہے؟ ہمارے یہاں جس طریقے سے شادیوں پہ دیا جاتا ہے کہ جی میں نے اتنا دیا تھا تو اب آپ نے مجھے واپس تو اتنا نہیں کیا، تو اس کا مطلب ہے آپ میرے ساتھ ٹرمز نہیں رکھنا چاہتے. یہ بھی ہوتا ہے ہمارے یہاں بعض علاقوں میں کہ دیا اس لیے جاتا ہے شادیوں پہ کہ یہ واپس آئے گا. تو یہ تو کوئی اچھی بات نہیں ہے نا. ہدیہ دینا اس نیت سے نہیں ہونا چاہیے. اچھا، جب سور میں پھونک مار دی جائے گی اور وہ بڑا ہی سخت دن ہوگا، کافروں کے لیے ہلکا نہ ہوگا. چھوڑ دو مجھے اور اس شخص کو جسے میں نے اکیلا پیدا کیا، بہت سا مال اس کو دیا، اس کے ساتھ حاضر رہنے والے بیٹے دیے اور اس کے لیے ریاست کی راہ ہموار کی. یہ ولید بن مغیرہ کی بات ہو رہی ہے، اور ولید بن مغیرہ حضرت خالد بن ولید کا باپ تھا، ٹھیک ہے. اور اس نے دل سے قرآن کو سمجھ لیا تھا، قائل بھی ہو گیا تھا، مگر مکہ میں اپنی یہ سرداروں میں شامل تھا نا، تو سرداری قائم رکھنے کے لیے نا اس نے کفار کو مشورہ دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جادوگر مشہور کر دیں، ٹھیک ہے، اور قرآن کو بھی جادو مشہور کر دیں. حالانکہ یہ سمجھ گیا تھا. اب اللہ تعالیٰ تو جانتے ہیں نا اندر کی بات بھی، اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ یہ جان گیا تھا. اور پھر یہ بھی روایات ہے نا کہ حضرت خالد بن ولید نے جب بہت بعد میں آ کر اسلام قبول کیا تو انہیں لوگوں نے کہا کہ اب تم وہ قرآن پڑھو گے، اب تم اسلام قبول کرنے لگے، اب تم وہ قرآن پڑھو گے جس میں تمہارے باپ کا ذکر آتا ہے اور جس میں تمہارے باپ کے خلاف آیات آئی ہوئی ہیں، تم وہ قرآن پڑھو گے. تو حضرت خالد بن ولید جب اسلام قبول کرنے گئے نا، تو انہوں نے ان صحابی کو جو ان کو اسلام قبول کروا رہے تھے، تو انہوں نے ایک صحابی کے پاس قرآن سیکھنے کے لیے جب گئے اسلام قبول کر کے، تو ان صحابی کو کہا کہ سب سے پہلے مجھے وہ آیات پڑھاؤ جو میرے باپ کے بارے میں، سب سے پہلے مجھے وہ آیات پڑھاؤ. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس شخص کو جسے میں نے اکیلا پیدا کیا، بہت سا مال اس کو دیا، اس کے ساتھ حاضر رہنے والے بیٹے دیے اور اس کے لیے ریاست کی راہ ہموار کی. پھر وہ طمع رکھتا ہے کہ میں اسے اور زیادہ دوں؟ ہرگز نہیں. وہ ہماری آیات سے اناد رکھتا ہے، میں تو اسے عنقریب ایک کٹھن چڑھائی چڑھاؤں گا. اس نے سوچا اور کچھ بات بنانے کی کوشش کی، تو خدا کی مار اس پر کیسی بات بنانے کی کوشش کی. ہاں، خدا کی مار اس پر کیسی بات بنانے کی کوشش کی. پھر لوگوں کی طرف دیکھا، پھر اپنی پیشانی سکیڑی اور منہ بنایا، پھر پلٹا اور تکبر میں پڑ گیا. آخرکار بولا یہ کچھ نہیں ہے مگر وہ ایک جادو جو پہلے سے چلا آ رہا ہے. یہ تو ایک انسانی کلام ہے. اب آپ یہ دیکھیں کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے جو اس کا تھاٹ پروسیس ہے نا، اس کو اس کے فیس کے ایکسپریشن سے اور اس کے جو اس کا باڈی لینگویج ہے اس سے اس کو ظاہر کیا ہے کہ وہ اتنا حق کو جانتا تھا، پھر منہ سکیڑتا تھا، پھر تکبر کرتا تھا، پھر چل پڑتا تھا. مینس کہ اسے حق معلوم تھا
لیکن اپنے سرداری کو قائم کرنے کے لیے اس نے اس کے خلاف لوگوں کو لگا دیا اس بات پر. عنقریب میں سے دوزخ میں جھونک دوں گا اور تم کیا جانو کہ کیا ہے دوزخ؟ نہ باقی رکھے نہ چھوڑے، کھال جھلس دینے والی. 19 کارکن اس پر مقرر ہیں. ہم نے دوزخ کے یہ کارکن فرشتے بنائے ہیں اور ان کی تعداد کو کافروں کے لیے فتنہ بنا دیا ہے تاکہ اہل کتاب کو یقین آ جائے اور ایمان لانے والوں کا ایمان بڑھے اور اہل کتاب اور مومنین کسی شک میں نہ رہیں. وہ کہتے ہوتے تھے 19 داروغہ، ان کو تو بس ہم دیکھ لیں گے. 19 داروغہ کتنے کو، اتنے زیادہ تعداد تو نہیں ہے 19. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ ان کی تعداد کو میں نے کافروں کے لیے فتنہ بنا دیا. اور دل کے بیمار اور کفار یہ کہیں گے بھلا اللہ کا اس عجیب بات سے کیا مطلب ہو سکتا ہے؟ اس طرح اللہ جسے چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے ہدایت بخش دیتا ہے، اور تیرے رب کے لشکروں کو خود اس کے سوا اور کوئی نہیں جانتا. اور اس دوزخ کا ذکر اس کے سوا کسی غرض کے لیے نہیں کیا گیا کہ لوگوں کو اس سے نصیحت ہو، ہرگز نہیں. قسم ہے چاند کی اور رات کی جب کہ وہ پلٹتی ہے، اور صبح کی جب کہ وہ روشن ہوتی ہے. یہ دوزخ بھی بڑی چیزوں میں سے ایک چیز ہے، انسانوں کے لیے ڈراوا اور تم میں سے ہر شخص کے لیے ڈراوا جو آگے بڑھنا چاہے یا جو پیچھے رہ جانا چاہے. آگے بڑھنے کے لیے بھی والے کے لیے بھی ڈراوا اور پیچھے رہ جانے والے کے لیے بھی ڈراوا. ہر شخص اپنے کسب کے بدلے میں رہن ہے. دائیں بازو والوں کے سوا جو جنتوں میں ہوں گے وہ مجرموں سے پوچھیں گے تمہیں کیا چیز دوزخ میں لے گئی؟ وہ کہیں گے ہم نماز پڑھنے والوں میں سے نہ تھے. پھر نماز کی بات آ گئی. جب نماز پڑھنے کا دل نہ چاہ رہا ہو نا تو ایک آئیڈیا جا کے ہاتھ گرم توے پہ رکھ دیں. تازہ تازہ جو روٹی پکی ہوتی نا، کبھی ہمارا ہاتھ کا تھوڑا سا، یا ایون کہ کبھی روٹی میں سے وہ سٹیم نکل رہی ہو نا، اس سے بڑا زور کا ہاتھ جلتا ہے. اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب وہ جنت والے مجرموں سے پوچھیں گے نا کہ تمہیں کیا چیز دوزخ میں لے آئی، وہ کہیں گے ہم نماز نہیں پڑھتے تھے اور مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے تھے اور حق کے خلاف باتیں بنانے والوں کے ساتھ مل کر ہم بھی باتیں بناتے تھے. اس لیے میں، جیسے ہم پہلے بھی بات کر رہے تھے نا، کسی بھی دین کا کام کرنے والے کے اوپر ہم بات نہیں بنانی. ہاں آپ اس کا جو ایک پوائنٹ آف ویو ہے، آپ کو علمی اختلاف ہو سکتا ہے اس سے، لیکن مذاق اڑانا یہ مناسب بات نہیں ہے. جو بھی ہو مطلب اگر اس نے آپ کو لگ رہا ہے کہ وہ بندہ یعنی کہ شو آف کر رہا ہے، جو بھی کر رہا ہے اس کا اور اللہ کا معاملہ ہے. آپ نہیں اس کے ساتھ، آپ کو دل کا حال نہیں معلوم نا، آپ نہیں اس کے ساتھ کچھ اس طرح سے بات کر سکتے. اور روز جزا کو جھوٹ قرار دیتے تھے یہاں تک کہ ہمیں اس یقینی چیز سے سابقہ پیش آ گیا، اس وقت سفارش کرنے والوں کی سفارش ان کے کسی کام نہ آئے گی. آخر ان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ اس نصیحت سے منہ موڑ رہے ہیں؟ گویا یہ ایک جنگلی گدھے ہیں جو شیر سے ڈر کر بھاگ پڑے ہیں. بلکہ ان میں سے تو ہر ایک یہ چاہتا ہے کہ اس کے نام کھلے خط بھیجے جائیں. ہرگز نہیں. اصل بات یہ ہے کہ یہ آخرت کا خوف نہیں رکھتے. ہرگز نہیں. یہ تو ایک نصیحت ہے، جس کا جی چاہے اس سے سبق حاصل کر لے. یعنی کہ وہ کافر اگر آج ہم یہ سوچتے ہیں نا کہ ہم اگر دین کے راستے پر آ گئے ہیں تو کوئی ہمیں معجزہ کیوں نہیں نظر آتا، ہوتا ہے. یہ ایک نیچرل سی ڈیمانڈ ہوتی ہے انسان کی کہ وہ راتوں کو طویل طویل قیام کرتا ہے، تہجد پڑھتا ہے، نمازیں پڑھتا ہے، بہت عبادت گزار ہے. تو کچھ دنوں بعد شیطان اس کے دل میں خیال ڈالتا ہے کہ تمہیں کوئی معجزہ کیوں نہیں، اگر تم اتنے ہی نیک ہو، اتنے عبادت گزار ہو، تمہاری عبادتیں مقبول ہیں، تو تمہیں کوئی معجزہ نظر آ جانا چاہیے نا. ٹھیک ہے، تو راتوں کو اٹھ کے آسمان کی طرف کبھی دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ یہاں سے کچھ اشارہ ملے گا. اچھا وہ ہم دیکھنا چاہ رہے ہوتے ہیں معجزہ، ایک تو 4 لوگوں میں بتائیں گے کہ رات کو میرے ساتھ یہ واقعہ پیش ہے، لوگ بھی قائل ہوں گے کہ بھئی یہ جی بڑا نیک ہے. دوسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان میں سے تو ہر ایک یہ چاہتا ہے کہ ہمارے نام کھلے خط بھیجے جائیں. یعنی یہ رویہ، یہ ڈیمانڈ، یہ خواہش یہ ان لوگوں کی ہوا کرتی تھی. وفاداروں کی یہ خواہش نہیں ہوتی. وفادار بات سن کر فوراً یقین کر لیتے ہیں، فوراً ایمان لے آتے ہیں. ہرگز نہیں. یہ تو ایک نصیحت ہے، اب جس کا جی چاہے اس سے سبق حاصل کرے. اور یہ کوئی سبق حاصل نہ کریں گے الا یہ کہ اللہ ہی ایسا چاہے. وہ اس کا حقدار ہے کہ اس سے تقویٰ کیا جائے، اور وہ اس کا اہل ہے کہ تقویٰ کرنے والوں کو بخش دے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ کا بندوں پر یہ حق ہے کہ بندے اس سے تقویٰ کریں، اور بندوں کا اللہ پر یہ حق ہے، تقویٰ کرنے والوں کا اللہ پر یہ حق ہے کہ اللہ ان کو بخش دے. کیا یہ مطلب کیا زبردست ڈیل ہے. سورۃ قیامہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ ایحسب الانسان ان لن نجمع عظامہ بلا قادرین علی ان نسوی بنانہ
بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يك نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى صدق اللہ العظیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نہیں میں قسم کھاتا ہوں قیامت کے دن کی، اور نہیں میں قسم کھاتا ہوں ملامت کرنے والے نفس کی۔ اچھا، ملامت کرنے والا نفس اللوامہ، ٹھیک ہے، تین قسم کے نفس ہیں نا، ایک نفس لوامہ ہے، نفس مطمئنہ ہے، اور نفس امارہ ہے۔ نفس امارہ جو ہے نا، وہ برائی کی کریونگ کو بڑھاتا ہے، یعنی وہ برائی کی جو ہے نا خواہش کو بہت زیادہ پیدا کرتا ہے اور بڑھاتا ہے، ٹھیک ہے، اور اتنا بڑھاتا ہے کہ انسان برائی کر لیتا ہے۔ جو نفس لوامہ ہے نا، یہ گلٹ کو بہت زیادہ جو ہے نا گلٹ کا احساس پیدا کرتا ہے، اور یہ بہت پاورفل فیلنگ ہوتی ہے، یہ تم نے کیا کیا، یہ تم نے کیا کیا، یہ نفس لوامہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور یہ اتنی شدت سے الارم کرتا ہے کہ کچھ، یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ جو نفس لوامہ کی ڈیوائس رکھی ہے نا، انسان کو بہت زیادہ ملامت کرتی ہے، اور یہ جو ہمیں گناہ کی کے بعد ایک احساس ہونے لگتا ہے گلٹ کا، یہ نفس لوامہ کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، کیا انسان نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ ہم اس کی ہڈیوں کو جمع نہ کر سکیں گے؟ کیوں نہیں، ہم تو اس کی انگلیوں کے پور پور تک کو ٹھیک بنا دینے پر قادر ہیں۔ آپ کی فنگر کا پرنٹ دوسرے بندے کی فنگر سے نہیں ملتا۔ آپ کی جو آپ کا جو فنگر پرنٹ ہے نا، آپ کی ایک تو ساری انگلیوں کا فنگر پرنٹ الگ الگ ہے، اور دنیا کے ہر انسان کا فنگر پرنٹ دوسرے انسان سے الگ الگ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وہ اس بات پر ڈاؤٹ فل ہیں کہ ہم ان کی ہڈیاں بنائیں گے کہ نہیں بنائیں گے، ہم تو ان کے پور بھی بنا دیں گے، ہم ان کے فنگر پرنٹس تک بنا دیں گے، مگر انسان چاہتا ہی ہے کہ آگے بھی بدعمالیاں کرتا رہے۔ پوچھتا ہے آخر کب آنا ہے وہ قیامت کا دن؟ پھر جب دیدے پتھرا جائیں گے اور چاند بے نور ہو جائے گا اور چاند اور سورج ملا کر ایک کر دیے جائیں گے، اس وقت یہی انسان کہے گا کہ میں بھاگ کر کہاں چلا جاؤں؟ ہرگز نہیں، وہاں کوئی جائے پناہ نہ ہوگی۔ اس روز تیرے رب ہی کے سامنے جا کر ٹھہرنا ہوگا۔ اس روز انسان کو اس کا سب اگلا پچھلا کیا کرایا بتا دیا جائے گا، بلکہ انسان خود ہی اپنے آپ کو خوب جانتا ہے، چاہے وہ کتنی ہی معذرتیں پیش کرے۔ اچھا، آپ دیکھیں کہ
ہم صرف اور صرف جسٹیفیکیشنز دے رہے ہوتے ہیں اپنے غلطی کی، اور لوگوں کو ہم راضی بھی کر لیتے ہیں. ہم اتنے چرپ زبان ہوتے ہیں کہ ہم نے اگر کوئی غلطی کیا نا تو لوگوں کو ادھر ادھر کی باتیں بتا کے نا تو ہم لوگوں کو چپ کرا لیتے ہیں کہ ہم نے یہ کام کیوں کیا تھا، غلط کام بھی. بہت جسٹیفیکیشنز ہمیں دینی آتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں انسان خود بھی گواہ ہے، اندر سے تو پتہ ہوتا ہے غلط کیا ہے، لوگوں کو باتیں بنا کر لوگوں کو چپ کرا دیتے ہیں. تو اللہ کو تو ہم نہیں کوئی کر سکتے نا، اللہ سے تو نہیں چھپ سکتے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں انسان اپنے نفس پر خود بھی گواہ ہے، اسے پتہ ہے، وہ خود اپنے آپ کو خوب جانتا ہے چاہے وہ کتنی ہی معذرتیں پیش کرے. اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس وحی کو جلدی جلدی یاد کرنے کے لیے اپنی زبان کو حرکت نہ دو. اس کو یاد کرا دینا اور پڑھوا دینا ہمارے ذمہ ہے، لہٰذا جب ہم اسے پڑھ رہے ہوں تو اس وقت تم اس کی قرأت کو غور سے سنتے رہو، پھر اس کا مطلب سمجھا دینا بھی ہمارے ہی ذمہ ہے. اچھا، اب یہاں پر کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وحی کو یاد کرنے کی غرض سے نا جب وہی نازل ہو رہی تھی تو جلدی جلدی پڑھتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ، کہ آپ جلدی جلدی اپنی زبان کو حرکت نہ دیں، اس کو پڑھوانا اور یاد کروانا ہمارے ذمہ ہے. اور اس سے نا علم حاصل کرنے کا صبر اور آداب بھی اللہ تعالیٰ یہاں پر بتا رہے ہیں کہ انٹرپٹ نہیں کرنا ہوتا، بات کو غور سے سننا ہوتا ہے. اور آپ اس پورے آپ دیکھیں آج کے سیشن میں سننے کا جو ہم نے کانسیپٹ دیکھا ہے نا وہ بہت زیادہ ہمیں مل رہا ہے. سننا غور سے ہوتا ہے اور پوری کنسنٹریشن کے ساتھ سننا ہوتا ہے. جب اب جیسے ہم کوئی علم کی مجلس میں بیٹھے ہوتے ہیں نا تو علم کی مجلس میں ساتھ ساتھ ہم اپنے اذکار بھی پورے کر رہے ہوتے ہیں جلدی جلدی، یا درود شریف پڑھ رہے ہوتے ہیں ہم. تو جب ہماری زبان حرکت کر رہی ہوتی ہے تو ہمارا برین پوری طریقے سے حاضر نہیں ہوتا، ٹھیک ہے. تو جب آپ سننے کا کوئی کام کریں، جو آپ لسننگ سکلز جب پڑھائے جاتے ہیں نا اس میں یہ کہا جاتا ہے کہ آپ کی لسننگ پراپر کرنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ کی کنسنٹریشن اور کسی طرف بھی نہ ہو. تو اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ آپ جو ہے پوری طریقے سے اپنے آپ کو، اپنی زبان کو حرکت نہ دیں. آپ کی بلڈ سرکولیشن انہی ایریاز کی طرف موو ہو رہی ہوتی ہے جو آپ کا باڈی آرگن استعمال ہو رہا ہوتا ہے. اگر آپ خاموش ہیں، پوری طرح کنسنٹریشن میں ہے، تو پوری بلڈ سرکولیشن آپ کے برین کی طرف جاری ہے، ہارٹ کی طرف جاری ہے. جبکہ اگر آپ ساتھ زبان کو حرکت دے رہے ہیں تو پھر زبان بھی ساتھ میں اس بلڈ سرکولیشن ادھر بھی جاری ہے، تو پھر پوری طریقے سے کنسنٹریشن نہیں ہوتی، سمجھ بھی نہیں آتے، احکامات صحیح طریقے سے سمجھ بھی نہیں آتے. ہرگز نہیں، اصل بات یہ ہے کہ تم لوگ جلدی حاصل ہونے والی چیز یعنی دنیا سے محبت رکھتے ہو اور آخرت کو چھوڑ دیتے ہو. اچھا، آپ دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہی والی بات بالکل درمیان میں آئی ہے، اور پھر اس کے بعد پھر بندے کا رویہ آ گیا کہ وہ دنیا جلدی حاصل ہونے والی چیز یعنی موت، یعنی دنیا کو اپنے قریب رکھتے ہو اور موت کو بھول جاتے ہو. اور آپ دیکھیں کہ موت جو ہے وہ جوتے کے تسمے سے بھی زیادہ قریب ہے، جوتے کے تسمے سے بھی زیادہ قریب. اور آپ دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتنی صحبت اٹھا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کو لے رہے ہیں کہ بندوں تک انٹیکٹ قرآن پہنچے، اور بندے ہیں کہ انہیں دنیا سے ہی فرصت نہیں مل رہی. اس روز کچھ چہرے تر و تازہ ہوں گے، اپنے رب کی طرف دیکھ رہے ہوں گے. اللہم انی اسألک لذت النظر الی وجہک، یا اللہ میں تجھ سے تیرے عزت والے چہرے کو دیکھنے کی لذت کا سوال کرتی ہوں. یہ دعا کرتے ہیں نا ہم، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وہ چہرے تر و تازہ ہوں گے، بشاش ہوں گے، اپنے رب کو دیکھنے والے ہوں گے، یعنی اپنے رب کو دیکھ رہے ہوں گے. اور آپ یہ دیکھیں کہ رب کا دیدار جو ہے اللہ کی نعمتوں کا کلائمیکس ہے. رب کا دیدار، اللہ کا دیدار، جتنی نعمتیں، ایون جنت بھی، تمام نعمتیں انکلوڈنگ جنت، ان نعمتوں کا کلائمیکس ہے رب کا دیدار. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کچھ چہرے تر و تازہ ہوں گے جو رب کی طرف دیکھ رہے ہوں گے. اب ہم دنیا میں بھی نا کسی اپنے بہت پیارے کو دیکھ لیں تو ہمارے چہرے پہ ایک رونق آتی ہے نا. تو رب کو دیکھنا کوئی تھوڑی بات ہے، یہ بہت بڑی بات ہے. اور کچھ چہرے اداس ہوں گے اور سمجھ رہے ہوں گے کہ ان کے ساتھ کمر توڑ دینے والا برتاؤ کیا جانے والا ہے. ہرگز نہیں، جب جان حلق تک پہنچ جائے گی اور کہا جائے گا کہ ہے کوئی جھاڑ پھونک کرنے والا، اور آدمی سمجھ لے گا کہ یہ دنیا سے جدائی کا وقت ہے، اور پنڈلی سے پنڈلی جڑ جائے گی، اور وہ دن ہوگا تیرے رب کی طرف روانگی کا. جب ڈاکٹرز جواب دے دیتے ہیں نا، جب ڈاکٹرز جواب دے دیتے ہیں تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ ہم بھاگتے ہیں. پھر وہ کوئی دم کرنے والا ڈھونڈو، اور کوئی فلاں جگہ پر فلانا بندہ علاج کر رہا ہے، فلانا بندہ فلاں جگہ پر بیٹھا ہوا ہے، یعنی ایک بھاگ دوڑ لگ جاتی ہے نا.
ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب جان حلق تک پہنچ جائے گی اور کہا جائے گا ہے کوئی جھاڑ پھونک کرنے والا، اور آدمی سمجھ لے گا کہ یہ دنیا سے جدائی کا وقت ہے، اور پنڈلی سے پنڈلی جڑ جائے گی، اور وہ دن ہوگا تیرے رب کی طرف روانگی کا. مگر اس نے نہ سچ مانا اور نہ نماز پڑھی. پھر نماز کی بات آ گئی نا. اب ساری باتیں بتا دیں. اللہ تعالیٰ نے پورا قرآن ہمیں بڑے پیار پیار سے پڑھایا ہے. اینڈ پہ آ کے جو کرکس آ رہا ہے سارے اعمال کا، اس میں نماز ٹاپ آف دی لسٹ ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے مگر اس نے سچ نہ مانا اور نماز نہیں پڑھی، بلکہ جھٹلایا اور پلٹ گیا، پھر اکڑتا ہوا اپنے گھر والوں کی طرف چل دیا. یہ روش تیرے ہی لیے سزاوار ہے اور تجھی کو زیب دیتی ہے. ہاں یہ روش تیرے ہی لیے سزاوار ہے اور تجھی کو زیب دیتی ہے. کیا انسان نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ وہ یوں ہی محمل چھوڑ دیا جائے گا؟ اللہ تعالیٰ اس کو ایسے ہی چھوڑ دے گا؟ ایک سیل جو ہمیں نظر بھی نہیں آتا، ایک سنگل یونٹ آف دا باڈی ہے، ایک سیل جو ہمیں بالکل نظر نہیں آتا، وہ اتنا کام کرتا ہے ہماری باڈی کے اندر جتنے پوری شہر کی انتظامیہ کرتی ہے. ٹھیک ہے. ہماری باڈی یعنی وہ باڈی جس کا یہ سیل ہے جو نظر بھی نہیں آتا اور وہ اتنا کام کر رہا ہے، وہ بندہ ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیٹھا ہے کہ اللہ کی طرف سے ہدایت آئے تو میں نماز پڑھوں. بھائی بات یہ ہے کہ اٹھ کے کھڑے تو ہو جائیں، ایٹ لیسٹ دعا ہی کر لیں کہ یا اللہ میں نافرمانی کی زندگی نہیں گزارنا چاہتی، مجھے نماز کی نعمت عطا کر. اور جو لوگ نماز پڑھتے ہیں وہ یہ دعا کریں یا اللہ نماز کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، یا اللہ ہمیں سجدوں کی حلاوت عطا کر، ہمیں سجدوں کی لذت عطا کر. کیا وہ ایک حقیر پانی کا نطفہ نہ تھا جو رحم مادر میں ٹپکایا جاتا ہے، پھر وہ ایک لوتھڑا بنا، پھر اللہ نے اس کا جسم بنایا اور اس کے اعضاء درست کیے، پھر اس سے مرد اور عورت کی 2 قسمیں بنائیں. کیا وہ اس پر قادر نہیں ہے کہ مرنے والوں کو پھر سے زندہ کر دے؟ بے شک وہ اس پر قادر ہے. سورۃ دہر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. کیا انسان پر لامتناہی زمانے کا ایک ایسا وقت بھی گزرا ہے جب وہ کوئی قابل ذکر چیز نہ تھا؟ ہم اپنے پیدائش سے پہلے، اپنے نطفے میں آنے سے بھی پہلے کہاں تھے؟ کیا لامتناہی زمانے کا وہ دور ہم پر گزرا نہیں ہے جب ہم نے الستو بربکم والا عہد تو بہت پہلے ہو گیا، بہت پہلے. اس کے بعد اور ابھی آگے بھی جو انسان آنے ہیں ان کی ارواح تو موجود ہیں، کیونکہ وہ ارواح تمام کی تمام اللہ تعالیٰ ان سے عہد لے چکے ہیں. تو اس کا مطلب ہے ہم بھی اپنی پیدائش، ایون نطفہ تو ایک قابل ذکر چیز ہے نا، ٹھیک ہے، لیکن اس سے پہلے ایک لامتناہی زمانے کا دور انسان پر ایسا نہیں گزرا. ابھی تو یعنی وہ دور بھی درمیان میں آیا جب ماں باپ بھی ابھی ان کا بھی نطفہ ڈیزائن نہیں ہوا تھا، یعنی ابھی نطفہ وجود میں نہیں آیا تھا. اس وقت سے ہمارے نطفے بننے سے پہلے ہماری ارواح ایک جگہ پر موجود تھی. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ انسان پر لامتناہی زمانے کا ایک ایسا وقت بھی گزرا ہے جب وہ کوئی قابل ذکر چیز نہ تھا. ہم نے انسان کو ایک مخلوط نطفے سے پیدا کیا تاکہ اس کا امتحان لیں. اس کو پیدائش دینے کا پرپس کیا تھا؟ اس کو پیدائش کا پرپس کیا تھا دینے کا؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تاکہ ہم اس کا امتحان لیں. ایسے نہیں اس کو ڈیزائن کیا گیا، ایسے نہیں اس کو وجود میں لایا گیا. اس لیے لایا گیا تاکہ اس کا ٹیسٹ ہو سکے، اور اس غرض کے لیے ہم نے اسے سننے اور دیکھنے والا بنایا. امتحان ہو رہا ہے، سننے اور دیکھنے والا اس لیے بنایا ہے. یہ سننا امتحان ہے، یہ دیکھنا امتحان ہے، اور یہ سمجھنا بھی امتحان ہے. اس کے بعد اس کا آؤٹ کم کیا ہوگا؟ عمل. اس لیے کہ ہماری یہ سننا اور دیکھنا ہماری ان پٹ ڈیوائسز ہیں، ہماری آنکھیں، ہمارے کان. پھر ہمارا سی پی یو کیا ہے؟ سینٹرل پروسیسنگ یونٹ کیا ہے؟ ہمارا دل، جہاں پہ چیزیں پروسیس ہوتی ہیں. اور ہماری آؤٹ پٹ ڈیوائسز کیا ہیں؟ ہماری زبان، ہمارے اعضاء جس سے ہم عمل کرتے ہیں. ہم نے اسے راستہ دکھایا، خواہ شکر کرنے والا بنے یا کفر کرنے والا. کفر کرنے والوں کے لیے ہم نے زنجیریں اور توق اور بھڑکتی ہوئی آگ مہیا کر رکھی ہے. نیک لوگ جنت میں شراب کے ایسے ساغر پیئیں گے جن میں آب کافور کی آمیزش ہوگی. یہ ایک بہتا ہوا چشمہ ہوگا جس کے پانی کے ساتھ اللہ کے بندے شراب پئیں گے، اور جہاں چاہیں گے بس سہولت اس کی شاخیں نکال لے جائیں گے. یعنی جو وہ ڈرنک لینے کے لیے دور نہیں جانا پڑے گا، اگر گھر کے پاس تک اس کی شاخ نکال کے لانی ہے تو آ جائے گی. یہ وہ لوگ ہوں گے جو دنیا میں نظریں پوری کرتے ہیں
نظر پوری کرتے ہیں اور اس دن سے ڈرتے ہیں جس کی آفت ہر طرف پھیلی ہوئی ہوگی، اور اللہ کی محبت میں مسکین اور یتیم اور قیدی کو کھانا کھلاتے ہیں، اور ان سے کہتے ہیں کہ ہم تمہیں صرف اللہ کی خاطر کھلا رہے ہیں، ہم تم سے کوئی بدلہ نہیں چاہتے، نہ شکریہ چاہتے ہیں، ہمیں تو اپنے رب سے اس دن کے عذاب کا خوف لاحق ہے جو سخت مصیبت کا انتہائی طویل دن ہوگا۔ اچھا 2-3 باتیں یہاں پہ دیکھ لیجئے کہ یہ پہلی بات ہے کہ اللہ کا شکر ہے کہ ہم ایک ایسے ملک میں رہتے ہیں کہ ایک ڈیولپنگ کنٹری ہے، غریب ملک ہے، آس پاس مل جاتے ہیں غریب مسکین کھانا کھلانے والے۔ آپ پوش ایریاز میں چلے جائیں، گیٹ سے یعنی اس ایریا کی اس کمیونٹی کے گیٹ سے نہیں داخل ہونے دیتے غریبوں مسکینوں کو، ان کا کوئی انٹریکشن نہیں ہوتا، وہ زکوٰۃ کے لیے خرچ کرنے کے لیے دوسرے لوگوں سے رابطہ کرنا پڑتا ہے۔ اچھا ہم ایک ایسی جگہ پر رہتے ہیں جہاں ہمیں ایکسیس ہے کہ ہم آسانی سے غریبوں مسکینوں کو یتیموں کو کھانا کھلا لیتے ہیں۔ اگر آپ کسی ایسی کمیونٹی میں رہتے ہیں جہاں پر لوگ آپ کے دروازے پر دستک دے کر اپنی پریشانی بیان کر سکتے ہیں تو اس کا مطلب ہے یہ بلیسنگ ہے، ٹھیک ہے۔ پھر دوسری بات یہ ہے کہ وہ ان غریبوں کو جب کھلا رہے ہوتے ہیں تو وہ کہتے ہیں ہم تم سے کوئی ریوارڈ نہیں چاہتے، کوئی ریوارڈ نہیں ہمیں تم سے چاہیے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ دل کے کسی گوشے میں بھی ریوارڈ کی توقع نہ ہو۔ وہ کہتے ہیں ہم تم سے شکریہ بھی نہیں چاہتے، حالانکہ ہم تو جاتے ہوئے کہہ رہے ہوتے ہیں مائی دعا ہی دے دو، ٹھیک ہے، یہ بھی نہیں کہنا ہوتا، اب وہ دعائیں دے رہی ہوتی ہیں خود بخود ہی، تو آپ بھی دعائیں ساتھ ساتھ دیتے جائیں، کہیں آپ کا صدقہ اس کی دعا کا بدل نہ ہو جائے۔ اور کبھی بھی کسی غریب مسکین سے کچھ اس کو دیا ہے، کوئی زکوٰۃ یا کوئی خیرات دی ہے نا، تو پھر اس کے ساتھ اپنے گھر کے برتن نہیں دھلوانے کھڑے ہو جانا، ٹھیک ہے، کہ بھئی میں نے اس کو اتنی خیرات دی ہے تو تھوڑے سے برتن ہی دھو جائے، وہ پھر آپ کی خیرات وہ اس کا معاوضہ ہے، پہلے معاوضہ ایڈجسٹ ہوگا، اور اگر وہ ساری خیرات معاوضے میں چلی گئی تو صدقہ تو ابھی کھڑا ہے نا، وہ تو نہیں کیا، پھر اللہ پہ احسان چڑھانے کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ ہاں وہ آتے ہیں اس کے لیے، وہ بھی ایک ٹیسٹ ہے، وہ بھی ایک ٹیسٹ ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا سائل کا حصہ بھی اور محروم کا بھی، محروم اوریجنل ڈیزرونگ ہے اور سائل وہ ہیں جو آتے رہتے ہیں اور پھر آتے رہتے ہیں، اور اچھا جو اوریجنل ڈیزرونگ ہے نا وہ تھوڑے پر بھی راضی ہو جائے گا، جو پروفیشنل ہے نا وہ آپ سے 10 روپے نہیں لے گا، اس کو اس کے یہ شایان شان نہیں ہے کہ وہ 10 روپے لے، لیکن آپ اللہ کے آگے حجت آپ کی تمام ہو جاتی ہے اگر آپ اس کو کوئی کھجور دے دیتے ہیں، آپ اس کو کوئی ٹافی دے دیتے ہیں، یا آپ اس کو کوئی 10 روپے دے دیتے ہیں، کوائن دے دیتے ہیں 5 روپے کا، آپ کی یعنی آپ نے اس کو خالی تو نہیں موڑا نا، ٹھیک ہے۔ تو بجائے اس کے کہ دروازے سے اس کو، اور پھر ایک اور بھی امتحان ہو رہا ہوتا ہے، یہ گھر کے اندر بیٹھے ہوئے لوگوں کا امتحان ہو رہا ہوتا ہے کہ وہ تنگ کرتے ہیں، پھر تنگ کرتے ہیں، بعض لوگ تو جاتے ہی نہیں ہیں، وہ یہ پروفیشنلز کا رویہ ہوتا ہے، لیکن بات یہ کہ یہاں پر آپ نے کیا کرنا ہے، صبر کرنا، غصہ نہیں کرنا، جھڑکنا بالکل بھی نہیں ہے، مطلب واقعی یہ ایک مشکل کام ہے، یہ مشکل کام ہے، لیکن یہاں پر ہمارے صبر کا ٹیسٹ ہو رہا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیوں نہیں ایسی پوزیشن پہ پہنچا دیا کہ ہم لوگوں کے دروازوں پر جا جا کے مانگ رہے ہوں؟ ہم کوئی اللہ سے لکھوا کر لائے تھے کہ ہم نے دیتے رہنا ہے؟ اور اگر ہم دے رہے ہیں تو اس میں اتنا اکڑنے کی کیا ضرورت ہے؟ ہم بھی لوگوں کے دروازوں پر دستک دے دے کر مانگ رہے ہوتے، اللہ تعالیٰ سے کچھ لکھوا کر تو نہیں لائے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو فقیر بنانا تھا اور ہمیں گھر میں شہزادیاں بنانا تھا، ایسا تو نہیں ہے نا۔ اللہ تعالیٰ کی بانٹ ہے، یہاں پر پھر ایروگنٹ نہیں ہونا، ٹھیک ہے۔ اگر وہ پیچھے لگ گئے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اگر وہ پروفیشنل ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ان کی مت پلٹا دی ہے، ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں تو عقل دی ہے نا، ہمیں اپنے آپ کو کرب کر کے صبر کر کے ان کے ساتھ معاملہ کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے اور اللہ تعالیٰ ہمیں بے قابو ہونے سے اور بے صبرہ ہونے سے اور بدتمیز ہونے سے بچائے۔ بس اللہ تعالیٰ انہیں اس دن کے شر سے بچا لے گا اور انہیں تازگی اور سرور بخشے گا، اور ان کے صبر کے بدلے میں انہیں جنت اور ریشمی لباس پہنائے گا۔ صبر کی بات آ گئی نا، تو صبر کرنا پڑتا ہے، صبر کوئی آسان چیز نہیں ہے۔ وہاں وہ اونچی مسندوں پر تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے، نہ انہیں دھوپ کی گرمی ستائے گی، نہ جاڑے کی ٹھٹھر، جنت کی چھاؤں ان پر جھکی ہوئی سایہ کر رہی ہوگی، اور اس کے پھل ہر وقت اس کے بس میں ہوں گے کہ جس طرح چاہیں انہیں توڑ لیں۔ ان کے آگے چاندی کے برتن اور شیشے کے پیالے گردش کرائے جا رہے ہوں گے، شیشے بھی وہ جو چاندی کی قسم کے ہوں گے۔ اب یہ کائنڈ آف کرسٹل ہے، یعنی ایک کائنڈ آف ویری فائن کرسٹل، بہت فائن کرسٹل۔ آپ ایک اچھا سا واز لیں نا اگر اپنے ڈرائنگ روم کے لیے، تو آپ کو اچھا خاصا آپ کی جیب خالی کروائے گا وہ، ٹھیک ہے۔ اور یہاں پر جو ایک اللہ تعالیٰ کائنڈ بتا رہے ہیں کہ شیشے بھی وہ جو چاندی کی قسم کے ہوں گے، اور ان کو منتظمین جنت ٹھیک اندازے کے مطابق بھرا ہوگا۔ اچھا، سرونگ کرتے ہوئے اگر آپ کے پاس کوئی لایا جا رہا ہے مشروب جس میں کوئی
گلاس 4-5 گلاس ہیں، کوئی گلاس آدھا ہے، کوئی گلاس یعنی پونا ہے، پھر کوئی گلاس بھر کر ٹرے میں گرا ہوا ہے، اور آپ کو سرونگ ہو رہی ہے، آپ کی طبیعت پر کیسی فیلنگ آئے گی؟ کیسی فیلنگ آئے گی؟ بہت ناگوار، بہت ناگوار. اتنی سی ناگواری بھی جنت میں نہیں ہے. بہت اندازے سے وہ برتن بھرے ہوئے ہوں گے. اور اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر یہاں کیوں کیا ہے؟ اس لیے کہ یہ جو جنت والے لوگ تھے نا، یہ اپنے اعمال کا اندازہ لگائے رکھتے تھے کہ یہ ہم نے ایکسٹریم پہ نہیں جانا. دین کیا ہے؟ آپ نے اعتدال، بیلنسڈ واک کرنی ہے. نہ دنیا ڈسٹرب ہو، نہ دین ڈسٹرب ہو. اس میں آپ ہمیشہ دائیں بائیں ہوتے رہتے ہیں. جب جس طرح ہم کسی ٹریک پر چل رہے ہیں نا، تو کبھی تھوڑا سا دائیں جو گرنے لگتے ہیں، تو پھر ہم تھوڑا سا بائیں ہو جاتے ہیں تاکہ ہمارا بیلنس رہے. تو دنیا میں یہ ہر پہلو کو بہت اندازے سے مینٹین کیا کرتے تھے. تو جنت میں ان کی طبیعت میں اتنی سی ناگواری بھی نہیں آئے گی کہ کوئی جیسے بے اندازہ طریقے سے چیزیں بھری ہوتی ہیں. کبھی آپ دیکھیں بچپن میں جب ہمیں سکھائے جاتے ہیں مینرز، مہمان کے آگے جو ہے وہ چائے یا پانی لانے کے، تو سب سے پہلے امیاں کیا سکھاتی ہیں کہ سوسر کے اندر چائے نہیں گرنی چاہیے. ٹھیک ہے. اور آپ دیکھیں کہ بچپن میں ہم کہتے ہیں یہ کتنے کمال کی بات ہے کہ سوسر میں آپ پکڑ کے جا رہے ہیں چائے نہ گرے، یا آپ کی جو ٹرے ہے جس کے اندر آپ نے گلاس رکھا ہوا ہے پانی کا، اس کے اندر سے پانی نہ گرے. تو یہ طبیعت پر ایک ناگواری لاتی ہے، ابھی بھی لاتی ہے. تو جنت والوں کی طبیعت پہ اتنی سی ناگواری بھی نہیں آئے گی. ان کو وہاں ایسی شراب کے جام پلائے جائیں گے جس میں سونٹ کی آمیزش ہوگی. یہ جنت کا ایک چشمہ ہوگا جسے سلسبیل کہا جاتا ہے. ان کی خدمت کے لیے ایسے لڑکے دوڑتے پھر رہے ہوں گے جو ہمیشہ لڑکے ہی رہیں گے. تم انہیں دیکھو تو سمجھو کہ موتی ہیں جو بکھیر دیے گئے ہیں. وہاں جدھر بھی تم نگاہ ڈالو گے نعمتیں ہی نعمتیں، اور ایک بڑی سلطنت کا سر و سامان تمہیں نظر آئے گا. ان کے اوپر باریک ریشم کے سبز لباس اور اطلس و دیبا کے کپڑے ہوں گے. ان کو چاندی کے کنگن پہنائے جائیں گے، اور ان کا رب ان کو نہایت پاکیزہ شراب پلائے گا. یہ ہے تمہاری جزا اور تمہاری کارگزاری قابل قدر ٹھہری. اچھا، آپ ایک بات کا ذرا ملاحظہ فرمائیے کہ جو نیک لوگ ہوں گے نا، ان کے پاس جو پانی ہوگا نا، اس میں کافور کی آمیزش ہوگی. جبکہ جو مقربین ہوں گے ان کے پاس پیور سلسبیل کا چشمہ ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ مقربین کے جو نیک لوگ ہوتے ہیں ان کے اعمال مکس ہوتے ہیں. گناہ یعنی گناہ اور نیکیاں اور بدیاں مکس ہوتی ہیں. وہ نیکیاں زیادہ ہوتی ہیں لیکن اس کے اندر کچھ برائیوں کی مکسنگ بھی ہوتی ہے. جو مقربین ہوتے ہیں نا، وہ اپنے اعمال کو ہمیشہ پیور رکھتے ہیں. اس میں وہ کوشش کرتے ہیں کہ برائی کی آمیزش نہ ہو. تو اس لیے ان کے جو چشمے ہیں وہ بھی پیور ہیں. یعنی اتنی لطیف قسم کی یہ جو ہے ڈسٹنکشن ہے، بہت لطیف. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے ہی تم پر یہ قرآن تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا ہے، لہٰذا تم اپنے رب کے حکم پر صبر کرو اور ان میں سے کسی بدعمل یا منکر حق کی بات نہ مانو. اپنے رب کا نام صبح و شام یاد کرو، رات کو بھی اس کے حضور سجدہ ریز ہو اور رات کے طویل اوقات میں اس کی تسبیح کرتے رہو. تو رات کے طویل اوقات کی تسبیح، پھر نماز آ گئی اور تسبیح آ گئی. قیام کی بات ہے نا، سجدہ ریز ہونے کے مراد تو نماز ہے نا. قیام آ گیا، نماز آ گیا. اور آپ ایک دیکھیں کہ ابھی آپ جب عبادت کی رات میں طاق راتوں میں جاگ رہے ہوتے ہیں نا، تو کچھ لوگ یہ پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم کیا کریں، کون سا عمل زیادہ کریں. تو آپ نوٹ کریں کہ نماز میں نا قرآن بھی ہے. ٹھیک ہے، نفلی نماز میں تو آپ نے سائڈ پہ اگر قرآن رکھا ہوا تو نفلی نماز میں آپ اس کو دیکھ کے بھی وہاں سے پڑھ سکتے ہیں. اس میں حدیث میں اس کے ملتے ہیں شواہد. اچھا، پھر اس کے بعد لیکن فرض نماز میں قطن نہیں. اچھا، اس کے بعد آپ ایک ایسی چیز ہے، یہ وہ عبادت ہے جس میں آپ قیام بھی کر رہے ہیں، آپ تسبیح بھی کر رہے ہیں، آپ قرآن بھی پڑھ رہے ہیں، آپ دعا بھی کر رہے ہیں. یعنی اتنی ساری عبادات ایک نماز میں اکٹھی ہو جاتی ہیں. اور نماز میں آپ کو پتہ تسبیح بہت زیادہ، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی العظیم. یعنی مسلسل ہم اللہ تعالیٰ کی تسبیح کر رہے ہیں اس میں. یہ تو جلدی حاصل ہونے والی چیز یعنی دنیا سے محبت رکھتے ہیں، اور آگے جو بھاری دن آنے والا ہے اسے نظر انداز کر دیتے ہیں. ہم نے ہی ان کو پیدا کیا ہے اور ان کے جوڑ مضبوط کیے ہیں، اور جب ہم چاہیں ان کی شکلوں کو بدل کر رکھ دیں. یہ ایک نصیحت ہے، اب جس کا جی چاہے اپنے رب کی طرف جانے کا راستہ اختیار کر لے،
اور تمہارے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا جب تک اللہ نہ چاہے، یعنی رب نہ چاہے تو تم چاہ بھی نہ سکو۔ ہم جو چاہ رہے ہوتے ہیں، ہم جو ارادے بنا رہے ہوتے ہیں نیکی کے، وہ اللہ کی چاہت کے بغیر بنا رہے ہوتے ہیں۔ ہم یہاں پر بیٹھے ہیں تو اللہ کی چاہت کے بغیر بیٹھ گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نہ چاہوں تو تم چاہ بھی نہ سکو۔ تو گویا ہمارے ارادے بھی اللہ کے محتاج ہیں۔ یقیناً اللہ بڑا علیم اور حکیم ہے، اپنی رحمت میں جس کو چاہتا ہے داخل کرتا ہے، اور ظالموں کے لیے اس نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ سورۃ مرسلات، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والمرسلات عرفا والعاصفات عصفا والناشرات نشرا فالفارقات فرقا فالملقیات ذکرا عذرا او نذرا انما توعدون لواقع۔ قسم ہے ان ہواؤں کی جو پے در پے بھیجی جاتی ہیں، پھر طوفانی رفتار سے چلتی ہیں اور بادلوں کو اٹھا کر پھیلاتی ہیں، پھر ان کو پھاڑ کر جدا کرتی ہیں، پھر دلوں میں خدا کی یاد ڈالتی ہیں عذر کے طور پر یا ڈراوے کے طور پر۔ جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے وہ ضرور واقع ہونے والی ہے۔ پھر جب ستارے ماند پڑ جائیں گے اور آسمان پھاڑ دیا جائے گا اور پہاڑ دھنک ڈالے جائیں گے اور رسولوں کی حاضری کا وقت آ پہنچے گا، رسولوں کو بھی بلایا جائے گا، ان کو بھی حاضر کیا جائے گا۔ اس وقت وہ چیز واقع ہو جائے گی کس روز کے لیے یہ کام اٹھا رکھا گیا، فیصلے کے روز کے لیے۔ اور تمہیں کیا خبر کہ وہ فیصلے کا دن کیا ہے؟ تباہی ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے۔ کیا ہم نے اگلوں کو ہلاک نہیں کیا؟ پھر انہی کے پیچھے ہم بعد والوں کو چلتا کریں گے۔ مجرموں کے ساتھ ہم یہی کچھ کیا کرتے ہیں۔ تباہی ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے۔ کیا ہم نے ایک حقیر پانی سے تمہیں پیدا نہیں کیا اور ایک مقررہ مدت تک اسے ایک محفوظ جگہ ٹھہرائے رکھا؟ تو دیکھو ہم اس پر قادر تھے، بس ہم بہت اچھی قدرت رکھنے والے ہیں۔ تباہی ہے اس روز جھٹلانے والوں کے لیے۔ کیا ہم نے زمین کو سمیٹ کر رکھنے والی نہیں بنایا، زندوں کے لیے بھی اور مردوں کے لیے بھی؟ زمین کے اندر آپ کیپیسٹی دیکھیں، جب سے زمین بنی ہے، جب سے دنیا بنی ہے، اس کے اندر مردے دفن ہو رہے ہیں، کیپیسٹی کم نہیں ہوئی۔ بندے پیدا ہو رہے ہیں، کیپیسٹی کم نہیں ہوئی۔ اپنے خزانے اگل رہی ہے۔ کتنے کام کرتی ہے یہ زمین۔ آج کے لیسنز میں آپ نے دیکھا زمین کا ذکر بہت زیادہ تھا۔ تو زمین اپنے یعنی کتنے سارے ملٹی ٹاسکنگ کر رہی ہے زمین۔ آپ کے سارے جو گند ہے اس کو صاف کر رہی ہے، اپنے اندر لے کر جا رہی ہے، آپ کے مردے اپنے اندر جذب کر رہی ہے، اندر سے آپ کے لیے اپنے خزانے نکال، آپ کا ٹریش اندر لے کر جا رہی ہے، باہر سے آپ کے دیکھیں اگر یہ مردے زمین میں دفنائے نہ جا رہے ہوتے، ابھی آپ آگے صورت میں پڑھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں موت دی تو یہ نعمت ہے، اور ہمیں قبریں بھی دی تو یہ بھی نعمت ہے۔ ٹھیک ہے، یہ جو قبریں ہیں نا یہ بھی نعمت ہے کہ ہمارے لیے اپنے وہ جو مردہ ہیں ان کو سنبھالنا مشکل ہو جائے، تو زمین ایک پورا یعنی بدبو اور تعفن کا ایک پورا خطہ بن جاتی۔ ٹھیک ہے، تو زمین ہم سے جو لے رہی ہے نا، وہ ہمارے جو ویسٹ مٹیریلز ہیں وہ لے رہی ہے، اور اس کے جواب ہمیں کیا دے رہی ہے؟ خزانے، فصلیں، ہمارا کھانا، ہمارا اناج، ایوری تھنگ۔ ٹھیک ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو کتنی کفایت والی بنایا ہے۔ چھوٹا سا پلانٹ ہے، اتنے سارے بندے اب تک اپنے اندر لے جا چکے اور ابھی بھی تیار ہے مزید بندے لے جانے کے لیے۔ اور اس میں بلند و بالا پہاڑ جمائے اور تمہیں میٹھا پانی پلائے۔ تباہی ہے اس روز جھٹلانے والوں کے لیے۔ چلو اب اسی چیز کی طرف جسے تم جھٹلایا کرتے تھے، چلو اس سائے کی طرف جو 3 شاخوں والا ہے، نہ ٹھنڈک پہنچانے والا اور نہ آگ کی لپٹ سے بچانے والا۔ وہ آگ محل جیسی بڑی چنگاریاں پھینکے گی جو اچھلتی ہوئی یوں محسوس ہوں گی گویا وہ زرد اونٹ ہیں۔ تباہی ہے اس روز جھٹلانے والوں کے لیے۔ اچھا آپ دیکھیں کہ جب ہم لکڑی کی آگ جلاتے ہیں تو ایسے یلو سی چھوٹی چھوٹی چنگاریاں اڑ کے باہر جا رہی ہوتی ہیں نا، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو دوزخ کے اندر سے چنگاریاں اڑیں گی نا تو سائز ان کیسے ہوگی جیسے اونٹ ہوتے ہیں، وہ بالکل چھوٹی چھوٹی چنگاری ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ محل جیسی چنگاریاں ہوں گی، اور جب وہ اڑیں گی تو ایسے لگے گا جیسے زرد اونٹ اڑ رہے۔ یہ وہ دن ہے جس میں وہ نہ کچھ بولیں گے اور نہ انہیں موقع دیا جائے گا کہ کوئی عذر پیش کرے۔ تباہی ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے۔ یہ فیصلے کا دن ہے، ہم نے تمہیں اور تمہارے سے پہلے گزرے ہوئے لوگوں کو جمع کر دیا ہے، اب اگر کوئی چال تم چل سکتے ہو تو میرے مقابلے میں چل دیکھو۔ تباہی ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے۔ متقی لوگ آج سایوں اور چشموں میں ہیں، اور جو پھل وہ چاہیں ان کے لیے حاضر ہیں۔
کھاؤ اور پیو مزے سے اپنے ان اعمال کے صلے میں جو تم کرتے رہے ہو، ہم نیک لوگوں کو ایسی ہی جزا دیتے ہیں۔ تباہی ہے اس روز جھٹلانے والوں کے لیے، کھا لو اور مزے کر لو تھوڑے دن، حقیقت میں تم ہی لوگ مجرم ہو۔ تباہی ہے اس روز جھٹلانے والوں کے لیے۔ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کے آگے جھکو تو نہیں جھکتے۔ اچھا آپ یہاں دیکھ رہے ہیں کہ جو متقی لوگ ہیں نا وہ بھی کھا رہے ہیں اور یہ بھی کھا رہے ہیں، لیکن متقی لوگ وہاں کھا رہے ہیں اور یہ لوگ یعنی یہاں پر وہاں پر وہ کھائیں پئیں گے نا جو یہاں پر حلال حرام اور طیب اور غیر طیب کا معاملہ سیٹلڈ رکھتے ہیں، اور وہ یہ اس بات کو سیٹلڈ رکھتے ہیں کہ یہ حلال ہے یہ حرام، کانشیس ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ وہاں پہ اللہ تعالیٰ کو کہیں گے کھاؤ پیو مزے اڑاؤ، اور جو یہاں پر اللہ تعالیٰ ان کو فرما رہے کھا لو تھوڑے دن، مزے اڑا لو تھوڑے دن، جو یہاں کے مزے ہیں اور کھانا ہے وہ تھوڑے دن ہے۔ تباہی ہے اس روز جھٹلانے والوں کے لیے۔ اب اس قرآن کے بعد اور کون سا کلام ایسا ہو سکتا ہے جس پر یہ ایمان لائیں؟ 29 پارے پڑھنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے جو آخری آیت 29 پارہ کی رکھی ہے اس میں ہم سے پوچھا جا رہا ہے کہ اگر اب بھی پورا قرآن سن لیا ہم نے، اگر اب بھی یہ لوگ ایمان نہیں لاتے تو پھر اس کے بعد اور کون سی ایسی چیز آئے گی جس پر یہ ایمان لائیں گے؟ کون سا ایسا معجزہ ہوگا؟ آپ نے قرآن کے معجزے کو پورے اس سفر میں آبزرو کیا کہ کس کس طرح ہمارے دماغوں میں ایک ایک سوال اٹھتا تھا اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کا ایک ایک جواب آ رہا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے اس معجزے کو دیکھنے کے بعد، اس کو آبزرو کرنے کے بعد ابھی بھی سٹل یہ لوگ انکار کریں گے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔